نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہم معراج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے تھے، اور میرے ساتھ ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب، ان کا آج میں پھر دعوت کلام دوں گا کہ وہ اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں اور جو معراج کے باطنی پہلو ہیں ان سے ہمیں روشناس کروائیں۔ اوور ٹو یو پروفیسر صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیمات غزالی، دا ٹیچنگز آف امام غزالی رحمہ اللہ، اس چینل کے حوالے سے تمام ہی دوست جانتے ہیں، سبھی دوست جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ابھی ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب نے، یہ پیشے کے لحاظ سے ظاہر ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ کے شعبے میں اسپیشلائزیشن ان کی ہے، اور رائل انسٹیٹیوٹ سے، اور پچھلے پروگرام اگر میرے دوست اب آپ سنیں تو وہ اس حوالے سے انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہمارا تمام تر انداز دوستوں کے لیے یہ ہے کہ ہم آسان الفاظ میں معرفت کی باتوں کو باتوں کی حد تک نہیں، حقیقت کی رسائی کی طرف جہتیں جو ہیں، کوئی بھی جہت ہمیں ملے، وہ احسانی زاویہ ہو، عرفانی زاویہ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرف ہمیں اللہ اس کیفیت کی طرف لے کر جائے۔ کیا خوب مماثلت ہے، پچھلا پروگرام کیا ہم نے تو the reconstruction of religious thought in اسلام، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی، تو ہم نے خطبات کے پہلو دیکھے تو زمان خالص کا ایک اقبال نے جس کو بہت زیادہ زور دیا، اور پھر وجدان پہ، تو ہمیں یہ چیز بہت اہم نظر آئی کہ دوست احباب کی توجہ اس جانب مبذول کرائی جائے کہ فی الحقیقت اقبال فرما کیا رہے۔ تمام دوست احباب جانتے ہیں، پچھلا پروگرام اگر سنیں گے، شب معراج اور اقبالیاتی زاویے، اور بیچ میں دوسرے خطبے کا حوالہ بھی آیا۔ جب دوسرے خطبے کا حوالہ ہے تو پہلے کا بھی وجدان مذہبی تجربے میں آ گیا۔ اب زمان جو ہے، زمان خالص، اس پہ اقبال کی باتیں پیچیدگیوں میں ہم نے اپنے دوستوں کو نہیں ڈالا، بہت آسان الفاظ میں، لیکن بنیادی محور پچھلی گفتگو کا وہ معراج کی آیات تھی، او ادنا تک، جو اے راج والا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ پہلو سدرۃ المنتہا سے آگے ملکوت سے ہاہوت تک، اور اس سے پہلے جو ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہم نے لائل پہ، وقت پہ میں نے بار بار رکا تھا، میں لیلا رات، اب رات سے دن کا نکالنا، یہ خطبات اقبال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح علامہ نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ فی الحقیقت بات کیا ہو رہی ہے؟ اگر ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی، حقیقت انسان، حضرت امام غزالی، انسان کی حقیقت امام غزالی رحمہ اللہ، اقبال نے لیکچرز میں حوالہ بھی دیا ہے۔ مزے کی بات ہے، علامہ اپنے خاص انداز میں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا۔ بہرحال انسان کی حقیقت کا جو پہلو ہے، اس کے حوالے سے غزالی نے جو کام کیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ یورپ سارا فلاسفر وہاں، وہ ہم خیال نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس کی پہلے بات چینل میں مختلف پروگراموں میں کر چکے ہیں، عرفانی پہلوؤں کے حوالے سے۔ غزالی نے جو المنقذ من الضلال، اندھیروں سے اجالوں کا سفر لکھا، اس میں اس نے کہا خالص فلسفہ، اس سے عقل کی رسائی حقیقت تک نہیں ہے، لہٰذا وہ آگے بڑھے۔ اور صوفیانہ منہاج، وجدانی، جس کو وجدانی الواجد، الباری اللہ کا اسم الواجد، اس کے ساتھ ریلیٹ کیا حضرت شیخ اکبر رحمہ اللہ کا الواجد،
اس حوالے سے ہم اسماء کے حوالے سے بعد میں انشاءاللہ کسی مناسب موقع پہ بات کریں گے. تو جو باتیں علامہ نے فرمائی ہے وہ اتنی گہری ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہم نے خطبات سنے تو مطلب جو آڈیو بکس وغیرہ سنتے ہیں تو اس میں بھی انہیں پریشانی ہوتی ہے، کتاب پڑھتے ہیں 2 صفحوں کے بعد کہتے ہیں بوجھل پن محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پرسپیکٹو، تناظر، کینوس، بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوتا. ہم جو چلے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ معرفت کی باتیں، اس میں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہوئے 7 ماہ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ احسان کے لفظ کو احسان کی کیفیت میں، کیونکہ وہ کیفیت ہے تو اس کی طرف بڑھے. تو ہم نے مختلف حوالوں سے پہلے ہی بنیاد رکھ دی ہے کہ یہ وجدان، یہ انٹیوشن، یہ مشاہدہ، یہ کشف، یہ الہام، باطن کی طرف جانا، اس عقل سلیم کو قلبی حواس میں لے کے جانا، یہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ مشکل الفاظ کے بغیر آسان لفظوں میں بات کریں تو ہمارے 80 بلین نیورونز کی جو دنیا ہے اندر، کائنات ہے ہمارے اندر، علامہ نے بھی اس کو فوکس کیا ہے. لیکن علامہ نے بتایا ہے کہ جو دیگر اقوام ماضی میں رہی ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ یا ذات رہی ہے یا کائنات رہی ہے. اس کا کائنات اور ذات کا خالق سے ملا کے جو ٹوٹل ایک ٹرائنگل بنتا ہے تعلق، انسان، کائنات اور پروردگار. علامہ نے یہ ساری چیزیں جو ہے ریکنسٹرکٹ کیا ہے. جو ریکنسٹرکشن ہوتی ہے وہ ریسرکشن کے لیے ہوتی ہے، نشأت ثانیہ کے لیے ہوتی ہے، غلبہ اسلام اور اس کی بحالی، اس کو اپنی ذات پہ نافذ کرنا، انفس سے آفاق میں علامتیں دیکھنا، نشانیاں دیکھنا، آگے بڑھنا. تو اقبال نے جو 6 لیکچرز پہلے دیے تھے اور 7واں لکھ کر از ریلیجن پاسبل دیا، تو اس میں انہوں نے ذات و کائنات انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے جو سینسری پرسیپشن ہے یہ اس کی حقیقت کو نہیں پایا جا سکتا. الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے اور وجدان رسالت معاد سے کائنات کی حقیقت دیکھی جا سکتی ہے. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات کی جو بات کی ہے اور پھر کہا کہ آخری ان کا جو لب ہے وہ دعا ہے. تو مسلمان کے لیے نہیں، کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے، چونکہ وہ رب العالمین ہے تو تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کے ہتھیار سے، پریئر سے آگے بڑھے. اس میں علامہ نے پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کن فیکون اور تقدیر کے تصور کو ٹائم سے، زمان سے جوڑتے ہوئے اقبال نکلتے ہیں. علامہ خود بات نہیں کر رہے بحثیت مبلغ نہیں کر رہے، وہ کریٹک آف دا فلاسفر، وہ کریٹک آف دا مینٹل ہیلتھ سائنسز. مزے کی بات ہے، پہلے وہ 3 بنیادی چیزیں وہ لے کے آئے پورے دنیا علم سے. فزکس کے طبی حیاتی علوم کو لے کے آئے، حیاتیاتی علوم کو دوسرے نمبر پہ لے کے آئے، بایولوجیکل سائنسز کو تیسرے نمبر پہ، انہوں نے سائیکولوجیکل سائنسز کو لیا، سائیکالوجی کو تیسرے نمبر پہ رکھا. ان تینوں کے معیارات کا جائزہ لے کے انہوں نے ثابت کیا، کریٹک کرتے ہوئے ان کے فن کے، علم کے ماہرین کا حوالہ کتابوں کا دیتے ہوئے، صرف حوالہ نہیں میری طرح کہ میں نے حوالہ دیا اور باتیں شروع کر دی، بلکہ اس کی روح تک پہنچ کے دیکھا کہ کس میں کیا غلطی ہے. فار ایگزامپل انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے نیوٹن کی جو تمام تر میٹیریلسٹک ورلڈ تھی، ایک جامد کائنات کا تصور، اس کو انہوں نے آئنسٹائن کے تصورات، بیچ میں جو کڑیاں ملتی ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک لامحدود ایک تعین اور تیقن کی طرف انسان بڑا. خود سائنس نے سائنس کو ان چیزوں کو رد کر دیا کیونکہ عقلی علوم میں یہی کمال ہے. اس سے پہلے اقبال نے دوسرے خطبے میں ہی انہوں نے حوالے دیے، ہم پچھلے پروگراموں میں اس پہ مختلف حوالوں سے باتیں کر چکے ہیں معرفت کی باتوں میں، کہ کس طرح انٹولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل 3 ہی قسم کے دلائل ہیں جو علماء تک چلے آ رہے تھے. 8 سال لوگ علماء پڑھتے ہیں، انہی میں الجھے رہتے ہیں. اقبال نے 5 منٹ میں ان کو نکالا وہاں سے. اور کیسے نکالا؟ انہوں نے رد کر دیا. انہوں نے کہا یہ تعقل کی حدود نہیں ہے، یہ عقل کی حدود میں آنے والی چیز نہیں ہے. حقیقت کبرا، حقیقت مطلقہ، ایبسلوٹ ریالٹی، الٹیمیٹ ریالٹی.
حالانکہ تمام علوم اسی کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن وہ حد عقل پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ اب اس کی ڈیٹیل ہم اگلے پروگراموں میں دیکھیں، جب لیکچر پہ آئیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم پھر کریں گے۔ اس وقت چونکہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانی پہلو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اب سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں دیکھیں 7 لیکچرز اقبال کے، میں کہتا ہوں جی ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم آخری خطبہ ریکنسٹرکشن کا جو ہے فیضان اقبال لے رہے۔ اس آخری خطبے میں کہوں گا کہ کفار مکہ کے اعتراض کیا تھے، حرم کعبہ میں جمع ہو گئے، اعتراضات بچھاڑ کر دی، تنقید کی کہ نعوذ باللہ جس کو صادق اور امین کہتے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اعتراضات میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہ بھی اللہ پاک کا مسئلہ۔ اس پہ پروگرام ہمارے دوستوں نے کیا، آج وہ مزے کی بات ہے، ہمارے پرانے دوست میرے یوتھ لیگ کے زمانے کے تحریک منہاج القرآن، اس زمانے میں بنیاد رکھی تھی جب میں 11ویں 12ویں جماعت میں تھا، تو منہاج القرآن یوتھ لیگ بنی تھی 22 دسمبر 88 میں چاندنی چوک میں مسجد میں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا۔ تو آج دوست وہ کیا ہمارا نوجوانی تھی، آج ہم بوڑھے ہو گئے، لیکن علماء کو دیکھیں کتنا کام کرتے ہیں، کیسا کام کرتے ہیں، اور یہ بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ فیض اقبال ہے، یعنی اس سطح پہ جو وہ پہنچے ڈاکٹر صاحب، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ فیضان اقبال، اس پہ لکھا ہے انہوں نے مسلسل، اس پہ بولا ہے، رومی پہ بولا ہے، ابن العربی پہ بولا ہے، غزالی پہ بولا ہے، اور علامہ پہ یہی روایات لے کے سارے بڑے۔ آج 72 برتھ ڈے سیلیبریشن کا ڈے ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہمارے اقبال اکیڈمی کے اکیڈمکس کے شعبے کے ہیں سربراہ، تو ماشاءاللہ وہ اقبالیات کے والے سے ان کا بھی لیکچرز میں بہت کام ہے۔ انہوں نے ابھی کتاب دی تھی مجھے، اپنی پہلا خطبہ جو چھپا ہے، انہوں نے ان ڈیپتھ جو ہے خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمہ اللہ، ہری پور والے، سیدنا مہر علی، اسی طرح تمام صوفیہ نام لیتے چلے جائیں، ان تک ہم مختلف پروگراموں میں لے چکے ہیں۔ تو ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تینوں دلائل کو اقبال کے الفاظ میں تو میں نہیں کہتا، معرفت کی بات تو میں آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ کاسمولوجی کے جو کونیاتی دلائل ہیں ان کو بھی اقبال نے رد کیا خود دلائل دے کے، انٹولاجیکل وجودیاتی وجود کے ہونے کے دلائل اس کو بھی رد کیا عقلی بنیادوں پہ جو فلسفے کے تھے۔ اسی طرح انٹالوجی، کاسمولوجی اور تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد اقبال چوتھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عقل کی حدود میں نہیں آتا یہ مسئلہ، لہٰذا وہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انٹیوشن، وجدان، مذہبی تجربے سے ممکن ہے حقیقت کی طرف جانا۔ اس میں وہ اپنے زمانے کے امریکن جو سکالر اسٹیبلش تھا، اقبال بڑے مزے کی بات ہے غیروں سے شہادت لے کے آتا ہے مذہبی، انہوں نے کہا ریلیجس ایکسپیرینس پہ ولیم جیمز نے جو لکھا ہے اس کے حوالے کی، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے، ہم ساتھ ساتھ باتوں میں کرتے رہیں گے۔ روحانی مشاہدہ چونکہ ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، اس کے دیگر حوالے بھی انہوں نے ارشاد فرمائے۔ تو بنیاد اس میں جو سادہ لفظوں میں کہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، نماز کے بارے میں جیسے ہم بات کر چکے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور اس میں انہوں نے تمام تر پہلو جو ہے اسلام، ایمان اور احسان کے بیان کیے۔ تو عرفانی پہلو احسان کی طرف جاتا ہے کہ عبادت ایسے کرے جیسے دیکھ رہے ہو، نہیں تو وہ دیکھ رہا ہے۔ مزے کی بات ہے ان کا دیکھنا اور ان کا دیکھنا، ہمارا دیکھنا عبد کا اور معبود کا دیکھنا دو الگ چیزیں ہیں، لیکن کعبہ قوسین او ادنا میں یہ تیر کمان ایسے جوڑتا ہے، او ادنا، ایون دین مقام عبدیت و معبودیت وہ قائم ہے۔ حضور واپس آتے جس طرح شیخ اکبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں درمیان میں جو واو ہے اس کو لکھیں واو الف واو، تو الف منفصل ہے، ادھر عابد ادھر معبود، بیچ میں حد فاصل ہے خالق و مخلوق کی، عابد و معبود کی۔ دیگر میں بے شمار الفاظ استعمال کر سکتا ہوں، لیکن میرا زور عابد و معبود پہ دیے کہ نماز عبادت ہے۔ یہ بتائیے نماز ملی کب؟
معراج میں. اب ہم زمان شب معراج اور اقبال کے زمان خالص کی بات اگر کرے تو سبحان اللہ جی اللہ لے کے گیا. اب کفار مکہ کا اعتراض تھا کہ کیسے ممکن ہے سفر, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں, ایک ہی رات میں یہ سفر ہو گئے ہوں. تو سرداران قریش ان کا چیف اب اعتراض کر رہا ہے, تو حضرت ابو بکر کہتے اس طرح تو ممکن نہیں. فرماتے تیرے جو نبی کا دعویٰ کیا ہوا ہے, تیرے رسول تیرے محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا اگر وہ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہے. یہاں سے ابو بکر کو صدیق کا ٹائٹل ملا, صداقت کی, صادق کی تصدیق کرنے والا. یہ خاص پہلو ہے. وہ کون سا لمحہ, وہ کون سا زمان, وہ کون سا وقت تھا کہ ابو بکر کو پہلے سے وہ جھلک روشنیوں کی ملی ہوئی تھی اور ابھی گئے نہیں ہے بارگاہ نبوت میں, اور اعتراضات کا جواب پہلے دے کے تصدیق کر کے حضور کے پاس جا رہے. پھر جو شان ہے وہ تو مذہبی علماء پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کس طرح ان کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے دیکھیے نا, حضور کے بعد نماز ملی تھی نا, نماز پہ کون کھڑا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پردہ فرمانے کے لمحات میں وجود ظاہری کا جو بشری تقاضا تھا, جو کل نفس ذائقۃ الموت کا تقاضا تھا. ایون دین ہم علامہ کے تصور پہ اپنے والد صاحب کے حوالے سے جو برسی کا پروگرام تھا, ڈاکٹر قمر اقبال صاحب بزم فکر اقبال کے مرکزی صدر یہ تشریف لائے تھے, ڈاکٹر طاہر حمید ترولی صاحب ایک اکادمی سے تشریف لائے تھے. تو تفصیل سے وہ پروگرام دیکھا جا سکتا ہے, وہ بھی اپلوڈڈ ہے معرفت کی باتوں میں. اب جو بزم فکر اقبال جو کام کر رہی ہے, جو فکر فردہ فورم کر رہی ہے, حلقہ فروغ ادب کر رہا ہے, یا معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں, یا ٹیچنگز آف امام غزالی ہو رہی ہیں, ساروں کا نچوڑ جوڑے ہیں تو صدیقیت کی پہلی نسبت عرفان, کیفیت احسان, نماز میں دیکھنا یا وہ دیکھ رہا ہے اس کا تصور. یہ بات معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس پہ اعتراض تھا انہیں. اچھا, کفار کا اعتراض دیکھے جانے پہ, وہ تو ظاہری دنیا پہ مادیت پرست ہے, عقلی تیقن کے قائل ہے. ان کا جو اعتراض تھا, اللہ نے سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ میں ایک رات کے ایک لمحے کے اندر لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, یہ تو آیت الگ مقام پہ ان کے لیے بتائی. اب اگلی باتیں ہیں ما زاغ البصر والی, فقابہ قوسین او ادنا والی, یہ تو شیخ اکبر رحمہ اللہ کی معرفت کے عرفان کے تفصیل ہم فتوحات میں دیکھ سکتے ہیں, ہم فصوص میں دیکھ سکتے ہیں, فصوص الحکم میں, جہاں انبیاء کی نسبتوں کا 28 کا ذکر کیا آپ رحم اللہ نے. انبیاء کی سنتوں کو فالو کرو. آمنت باللہ جب ہم کہتے ہیں, تو سب نبیوں پہ, سب کتابوں پہ, سب پہ ایمان لاتے ہیں. تو معراج کی شب سب جمع ہو گئے. کہاں؟ اس بات پہ بھی کفار کو اعتراض تھا. وہ تو بیت المقدس تک کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ امامت انبیاء, امام الانبیاء ثابت ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے, رستے میں کھڑے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں یا صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اب بتائیے, نماز تو معراج پہ جانے کے بعد ملی تھی, یہ پہلے کون سی نماز محمد رسول اللہ پڑھا رہے تھے؟ یہ تصدیق ابو بکر جو کرتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ جب بات ہوتی ہے تو اللہ سبحان اللہ کی طرف ساری پاکی کی نسبت ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا کی کہ ہم سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, اور یہ سبحان اللہ نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی ہے, یہ قرآن نعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتی ہے. یہ وہ نسبتیں ہیں جس پہ علامہ آنسو آیا کرتے تھے, مولائے روم کو مرشد رومی اور اپنے آپ کو ان کو پیر رومی اور اپنے آپ کو مرید ہندی کیسے کہتے ہیں. یہ آئی بی ایل کے دوستوں کے ساتھ جو بات تھی, اس میں رومی کا اور ان کا تعلق تفصیل سے کیونکہ بیان کر چکا ہوں, لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے. میں نے شاید لنک کمنٹ میں شیئر بھی کیا, آپ بھی کمنٹ کرتے رہیں جو بات سمجھ نہ آئے. ہم گپ شپ کے انداز میں, آسان الفاظ میں, ڈاکٹر صاحب سے مکالمہ بھی ہوتا رہتا ہے. آج انہوں نے اسپیشلی کہا کہ آپ ہی پچھلے چند موضوعات تھے کہ آپ اس کو تفصیل سے لے لیں. تو ہم اب آتے ہیں صدیق کے مرتبے کو پا گئے معراج کے فوراً بعد, بیان ہونے پہ کفار کے اعتراض کے جواب میں کھڑے ہونے پہ. میرا سوال ہے, علامہ
رحمہ اللہ نے بلا وجہ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس نہیں کہا. رب اور سب کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں. انہوں نے رب کو سب سمجھا محمد رسول اللہ کی وجہ سے. رسول کو کیسے سمجھا؟ یہ ہے احسانی عرفانی پہلو کہ وہ امامت کے لائق ہوئے حضور کی زندگی میں، اور بعد میں دیکھیں وہ خلافت کے مستحق ہوئے. اور کیا مولا علی مولا کائنات شیر خدا نے آ کے باتیں کی، واہ. اس کی روایات تفصیلات ملتی ہیں کہ کیسے انہوں نے مبارکباد دی، کیونکہ جب من کن تو مولا فہذا علی مولا کا واقعہ ہوا تھا وہاں پہ سٹیج بنا کے، سب سے پہلا مبارک دینے والا ابو بکر رضی اللہ عنہ. یہاں بدلہ احسان کا باب العلم آ رہے ہیں، سب سے پہلی مبارک ان کے حق میں بول رہے ہیں. وہ تفصیلات ہم انشاءاللہ یوم ابو بکر صدیق اور یوم علی کے حوالے سے کبھی مناسب وقت پہ کر دیں گے. اب یہاں پہ آ کے میں اپنے دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ انبیاء کو نماز پڑھائی، یہ سوچنے کو وہ کون سا زمان تھا کہ بعد میں ملنے والی نماز پہلے پڑھائی؟ نمبر 1. اب آخری خطبہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یعنی ساتھ کے اوپر ہم جو اپنا جامع تبصرہ دے رہے ہیں، نقد و نظر کر رہے ہیں. تنقید ظاہر ہے علامہ نے غزالی پہ جس حوالے سے تنقید کی، نقد و نظر ہم علامہ پہ بھی اس طرح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام اعظم رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹس، ایون خلفائے راشدین کو بہت سارے جو مسائل تھے، جیسے تراویح کا مسئلہ ہے، جماعتوں کا، قرآن کو جمع کرنا، کتابی شکل میں بنانا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ختم نبوت کا مسئلہ ہوا، جب مسیلمہ کذاب اور سجا اور کیا کیا فتنے پیدا ہوئے عرب میں، وہ خاندانی عصبیت والے، وہ بنو تمیم، وہ یمامہ والے، جنگ یمامہ کو 500 وفات جب شہید ہوئے تو سوالات اٹھے طرح طرح کے. اب یہ دیکھیے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت کام کر رہی ہے، اور یہ ہے ہم کہتے ہیں عطائے ربانی. علم مصطفی، نگاہ مصطفی، بصیرت مصطفی، احسان مصطفی، عرفان مصطفی، قرآن مصطفی، سب ہیں عطائے ربانی. یہ ہے وہ پہلو جس سے عقیدہ درست ہوتا ہے. آمنت باللہ کا جب وقت آتا ہے، جب لا الہ الا اللہ کا ذکر آتا ہے، حضور نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لوگوں نے ساری زندگی جو ہے اس پہ اسما دیتے رہتے. میں نے کئی عملوں کو دیکھا ہے، ہم دیکھ رہے ساری زندگی 80 سال 70 سال لگے رہے، انہوں نے لا الہ کا سبق اپنے سٹوڈنٹس کو نہیں دیا. یہ ایمان حضور نے صحابہ کو تو فرمایا تھا تازہ کرو. اقبال رحمہ اللہ ہمیں لا الہ پڑھانے والا، اقبال ہمیں لا الہ کا احسان اور شعور عطا کرنے والا. یہ خطبات دوستو خطبات نہیں ہے، یہ صرف خطبات نہیں ہے، یہ تگ و تازے حیات کا پیغام ہے، یہ عمل فہم کا، عزم مصمم کا ایک سندیسہ ہے، یہ ایک تحفہ ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک بانگ درا ہے، یہ ایک ضرب کلیم ہے. عصر حاضر میں ہمارے بتوں، نفس کے بتوں کے اوپر جو برستا ہے ڈنڈا، جو عصائے موسوی کا اثر ہے، اور معجزائے موسوی وہ ہے، اور معجزائے مصطفی اور مرتضوی، اور معجزہ اور کرامت کہوں کہ صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی. ان نسبتوں سے حسنی حسینی آگے چلتے چلے جائیے، امام بھی ہمارے، اصحاب بھی ہمارے، اور کیا کیا فیضان عطا کیے گئے. فوکس ٹو دا اقبال's conceptual of time. کسی زمانے میں صدیق نے جو کہا وہی چیز اقبال محسوس کرتے ہیں. اپنے دور میں وہ اسی نگاہ صدیق کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ملتی ہے انہیں، پھر وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں، وہ چراغ روشن کرتے ہیں. اب میں اس کی مثال، وہ کیا فرماتے ہیں، اپنی خودی کو پہچان، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کوہ فاران کی چوٹی پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہ کیا میں نے تمہارے درمیان 40 برس نہیں گزارے. ایک وہ وقت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ایک وہ وقت ہے کہ جبرائیل امی آتے ہیں اور
اور کس عزت و اکرام کے ساتھ، فل پروٹوکول کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور سفر آسمانی کراتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا، اسی لیے علامہ رحمہ اللہ جو بار بار زور دیتے ہیں، محمد رسول اللہ دعائیں کرنے والے عبدو، اللہ کے بندے، جس طریقے سے مشاہدہ انہیں عطا کیا گیا، اقبال فرماتے ہیں تو اس عرفانی پہلو کو کیوں نہیں بڑھتا، تو اس طرف کیوں نہیں جاتا۔ اب میں اپنی خودی پہچان میں جس اصول تحرک اور حرکت، جس اصول تغیر، جس کو ثبات ہے زمانے میں، جس اصول تغیر و تبدل اور تجدید و انقلاب لیظہرہ علی الدین کلہ کی بات ہے۔ تمام علماء کرام ہمارے جن کا ہم حوالہ بار بار دیتے رہے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی بات کی، تمام انقلابی جدوجہد انہوں نے اپنے اساتذہ کی بات کی پیئرز میں کہ میرے کتنے اساتذہ ہیں۔ اسی طرح تمام علماء عصر حاضر اور ماضی قریب کے ہم مختلف موقعوں پہ سب کو خراج تحسین پیش کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور سب کی نسبتیں فیضان کی کہاں ہیں، وہاں جا کے جڑتی ہیں، وہاں نسبت آخری جڑنی بھی وہیں چاہیے۔ علامہ نے بھی وہیں پہ جا کے اپنی نسبت قائم کی، تبھی تو یہ فیض ملا۔ اب دیکھیے علامہ نے جو خطبے میں دوستوں کے تھوڑا سا کہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ اپنی ہی بات کر رہا ہے، میں علامہ ہی کو معرفت کی باتوں میں آسان الفاظ میں کر رہا ہوں۔ اب تھوڑا سا علامہ کے جو عنوانات رکھوائے گئے جو سامنے آئے، نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس پہلا ہے، نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس، علم اور مذہبی تجربہ، اس پہ مختصر بات کر چکے ہیں، جو دوسرے لیکچر میں ہوئی اس کے حوالے سے ہم نے جنرلائز کر دیا، دوستوں کو پتہ چل جائے کہ پہلا خطبہ مذہبی تجربہ ریلیجس ایکسپیرینس پہ تفصیل سے بات کی، علم کی حدود کیا ہے اور مذہبی تجربہ کیا ہے۔ وجدان اور انکشاف ایک زمانی پہلو ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ تو علامہ نے غیر مسلموں سے حوالے لے کے ثابت کیا ہے۔ دوسرا، اس پہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر چکے، وہی تسلسل سے آگے انشاءاللہ پھر خالص لیکچر کے حوالے سے تھوڑا سا بیچ میں لیں گے اگلے پروگراموں میں۔ دوسرا جو ہے دا فلوسافیکل ٹیسٹ آف دا ریویلیشنز آف ریلیجس ایکسپیرینس۔ اب ریلیجس ایکسپیرینس اور وحی کو اور مذہب کو اور اس کے اثرات کو فلوسافیکل ٹیسٹ کے طور پہ لیتے ہیں، پریگمیٹیکلی لیتے ہیں، پریگمیٹزم کے طور پہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے سچے ہونے کا ایک معیار کہ اس وقت 2 بلین سے زیادہ مسلم دنیا میں شرق تا غرب، دریاؤں کے کنارے آپ چلے جائیں، شیخ محمد اکرام کی وہ آب کوثر، رود کوثر آپ پڑھیے، پوری سیریز ہے کوثر کے نام سے، آخر میں وہ بھی نہ آتا ہی نہ کل کوثر، ہر کوئی اپنی محبت سے بات کرتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا میں کسی موقع پہ انشاءاللہ تعارف کروائیں گے کس طرح ان کے تعلق ہے۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی ہم نے منہاج القرآن کی بات کی تھی، قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل کی بات کی تھی۔ یہ سارا تسلسل، یہ سارے ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر اقبال کے محبین ہیں، چاہنے والے ہیں، خدام ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو فرماتے ہیں میں میٹرک کے زمانے میں ان شعروں سے متاثر ہوا، ڈاکٹر قادری صاحب فرماتے ہیں میٹرک کے زمانے میں اثر ہوا، انقلاب کی سوچ کو ڈیولپ کیا اور ڈائریز لکھی باقاعدہ۔ ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو پورا ادھر ہو چکا فلسفے کی وجہ سے، اس دور میں بڑے بڑے ہو چکے تھے ادھر ادھر۔ ہوا کیا، علامہ نے جب آ کے فلسافیکل ٹیسٹ میں آ کے تینوں دلائل جس پہ علماء 8 برس پڑھ کے 80 برس بحث کرتے، علامہ نے چٹکیوں میں ٹاپک کو ختم کر دیا۔ یہ ان تینوں دلائل کا الٹیمیٹ یہ ریزن بنتی ہے عقلی، اور عقل جا کے کسی کو رد کر سکتی ہے۔ پھر اقبال جب فرماتے ہیں وجدان انٹیوشن میتھڈ ہے ریلیجس ایکسپیرینس میں کہ اس سے ہم پا سکتے ہیں، پھر غیروں کے حوالے دیتے ہوئے سارے اسکالر کے، پھر اپنے مسلم فلاسفہ پہ آتے ہیں۔ غزالی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے زمانے میں، اور سب سے بڑا خراج تحسین تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر میں اس کو ریفرل پوائنٹ کے طور پہ لوں تو جو پہلی بات کی ہے علامہ نے، اس میں انہوں نے پورے طور پہ اس کو مطلب اتنا فوکس کیا ہے کہ تصوف نے اس دور میں جو ہے
گراں قدر خدمات انجام دی. بہرحال علامہ اپنے دور میں جیسے ہمارے ہاں بھی دکانیں کھل گئی ہیں جگہ جگہ، لیکن خالص برانڈ نہیں مل رہا. ہم ٹیسٹ کیے بغیر لے لیتے ہیں. ہر کوئی صوفی بنا ہوا ہے، عامل بھی صوفی بنا ہوا ہے، مولوی بھی صوفی بنا ہوا ہے، میں بھی صوفی کا دعویٰ، تو بھی صوفی کا دعویٰ، ہر میں اور تو ہر ایرا غیرہ ہر زید و بکر بام بھی شیر و شکر ہو چکے ہیں. من تو رہا حاجی گوئے والا معاملہ ہو چکا ہے. ہر کوئی یہ جھوٹ جو ہے اس کا ٹیسٹ، اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے. علامہ نے اس پہ سخت تنقید کی اور اسی بات کو انہوں نے اگلے پوائنٹس کی طرف پڑھایا ہے کہ کس طرح ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کی یہی تو ایکچولی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ہے. جہاں پہ تیسرا لیکچر آتا ہے تو علامہ فرماتے ہیں دی کنسپشن آف گاڈ اینڈ میننگ آف پریئر. اب آپ احسان کو دیکھیے بغیر دعا کے ممکن ہی نہیں ہے. غزالی رحمہ اللہ کے یہاں دیکھ لیجئے، تمام علماء اسلام کو دیکھ لی، اصحاب اور اہل بیت کی نسبتوں کو دیکھ لی. سجدوں میں سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا طویل سجدہ کرنا، اور پھر سردیوں کی راتوں میں طویل سجدے کے بعد سر اٹھانا، فجر کی اذان ہونا اور وہ کہنا یا اللہ اتنی مختصر راتیں بنائی ہیں، جی بھر کے ایک سجدہ نہیں ہوا. ان کی اولاد میدان کربلا میں بھی سجدہ. ہائے ہائے ہائے. ذرا دیکھیے تو صحیح، 3 خلفائے راشدین میں عین کے نام سے شروع ہونے والے. اس میں بھی بڑا لطیف نکتہ ہے. ابو بکر صدیق تھا شہید میں، ان کو نہیں کوئی حملہ ہوا. باقی تینوں پہ فیکٹرز بنے، وہ خاندانی جو پیچھے تھی جنہوں نے خاتمہ حضرت عمر نے کیا، جن کا حضرت عثمان نے کیا، جن کا حضرت علی نے فرمایا، اور پھر وہ انہوں نے پھر جوابی حملوں میں شہادت تک بات پہنچی. وہ تو شہادت ہوئی، لیکن دیکھیے تو صحیح، عمر، عثمان، علی شہادہ. بڑا اس پہ کبھی تفصیل سے بعد میں علم الاسماء کے چیپٹر میں بات کریں گے. ہم نے علم الاسماء اور اسرار اسماء الہیہ 2 پروگرام کیے تھے کچھ عرصہ قبل، وہ آپ سن لیجئے تو بیسکس ہو جائیں گے. پھر جب بات کریں گے تو سمجھ آئے گی. اصل میں یہ بھی زمان اور مکان کی ایک فکسیشن ہے جس میں بات سمجھ آتی ہے. نقطہ ذہن توجہ ادھر چلی جائے تو آپ کیفیت کو پا سکتے ہیں. بہرحال کنسپشن آف گاڈ اینڈ میننگ آف پریئر میں 2 الگ چیزیں. ایک کانسیپٹ ہے حقیقت کا، ایک پریئر ہے، دعا ہے اس کو پانے کی. دعا سے جو ہے علامہ رحمہ اللہ نے حوالہ دیا باقاعدہ، اللہم ارنی فی الحقائق الاشیاء کلھا کما ہی، اللہ حقیقت اشیاء دکھا. اور تمام دنیا کے فلسفیوں کا علامہ نے حوالہ دیا. ہم معرفت کی باتوں میں آہستہ آہستہ ان فلسفیوں پہ بھی آئیں گے، کیونکہ اس وقت مین فوکس شب معراج کے زمانی پہلو پہ ہے، تو اس میں دعا کا پہلو شامل ہو گیا. معراج میں کیسے دعائیں، کیسے سلام. وہ آخری کنارے پہ ایک ٹیک لگائے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر بات چیت ہونا. وہ کون سا زمان تھا جس میں وہ فرماتے اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور جنت بہت زرخیز زمین ہے، جنت کی بہت پھل اگانے والی ہے، مگر یاد رکھنا یہ جنت چٹیل ہے. اپنی اولاد میں سے خاتم الانبیاء کو حضرت جی پروفیسر صاحب کا لگتا ہے جیسے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے پروفیسر صاحب کے آن لائن آنے کا انتظار کرتے ہیں. تو بہت خوبصورت باتیں فرما رہے تھے پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور اگر آئی ڈی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. نہیں، کسی اور آئی ڈی کے ساتھ ابھی بزم فکر اقبال ہری پور کے ساتھ ابھی تک وہ نظر آ رہے ہیں. پروفیسر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو کائنڈلی اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے.
جو یہ معراج کی بات ہو رہی ہے، یہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہوتی ہے. الصلاۃ معراج المومن، کہ جب آپ سجدے میں گئے تو جتنا اپنے آپ کو گراؤ گے اتنا رب بلندیاں عطا فرمائے گا. تو آپ نے اپنے آپ کو گرا دیا، اپنی ذات کو گرا دیا، اپنی ذات کو مٹا دیا اور اللہ تعالیٰ کے قدموں میں گر گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سینے سے لگائے گا اور آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ جو چیز بہت اہم ہے ذہنی اور فکری معراج کے لیے اور روحانی معراج کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے ہر وقت معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طالب ہو جائے، اپنے گناہوں پر توبہ کی جائے اور اپنی جو زندگی ہے اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے، مثبت تبدیلی. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ایک روحانی معراج عطا فرمائے گا کہ آپ کی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں آپ کی زندگی، آپ کی عزت ڈال دے گا. اور عزت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری مصنوعی عزت ہوگی، اصل عزت تو ہے ہی صرف اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے خود کو گرانا، خود کو جھکانا اور خلق خدا کی خدمت کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو پروفیسر صاحب میرا خیال ہے دوبارہ آن لائن آ گئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات جاری رکھیں. جی ڈاکٹر صاحب، بیچ میں کچھ ڈسکنیکٹ ہو کے کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا، کوئی ڈیٹا کا آج ایشو، چونکہ ملک میں بہت زیادہ پروگرامز ہو رہے ہیں آن لائن. وہ 72 برتھ ڈے بھی قادری صاحب کی بھی ہے، دیگر مذہبی جماعتوں کے بھی پروگرام ہیں، گجر خان میں بھی وہ ہوتا ہے کئی بار ڈیٹا سروسز کا. جی جی جی. بہرحال میں آپ سے جو بات کر رہا تھا وہ کون سی نماز ہے، یہ جملہ کس حوالے سے ہو رہا تھا؟ میں تو یہی بتا رہا تھا کہ انسان روحانیت میں معراج کس طرح سے پا سکتا ہے. واہ واہ واہ، آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا ہے. جو علامہ کا مقصود ہے گفتگو کا، جی جی عرفان کا، جی. معرفت کی باتوں کا، انہوں نے تو فلسفیوں کو، سائنسدانوں کو مخاطب کیا تھا. ہم عوام سے بات کر رہے ہیں تو یہی بات ہے کہ مطلوب اور مقصود مومن کیا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کچھ آئے. یہی بات ہے کہ ہم جس کوشش میں ہیں وہ اپنی روحانی معراج، قبلہ واصف علی واصف رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے، میں چلو اچھا ہو گیا وہ ڈسکنیکٹ ہوئے تو دوستوں کو پھر ادھر میں جوڑوں گا تیسرے کنسپشن آف گاڈ میں اور میننگ آف پریئر میں، اور کس طرح دعا فرمائی، کس طرح نماز. تو یہ دل دریا سمندر. اب میں خاص پہلو پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. واصف صاحب کی دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ کلزم. اب یہ دوسرا لفظ قطرہ قطرہ کلزم ترکیب، یہ حرف حرف حقیقت، یہ کرن کرن سورج. ہائے ہائے، کیا بات. یہ ساری باتیں میں جمع کر دوں تو اب میں آنے لگا اس نقطے پہ کہ علامہ کے بارے میں یہ ساری باتیں فٹ آتی ہیں، اور علامہ کو واصف صاحب کس مقام پہ سمجھتے ہیں. اس کے لیے ان کی شب چراغ ہے، شب چراغ. چراغ، جی جی جی. اب اس سے اگلی بات شب راز ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہائے ہیں؟ ہائے ہائے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کی بات، سبحان شب اللہ، راز، سبحان اللہ، کیا بات. معراج. اب پورا واصف جو ہے وہ اقبال پہ آ کے فوکس ہو رہا ہے. اب علامہ ہی کی ایک معرفت کی تسلسل صوفیانہ جدوجہد اقبال کو سے جدا روایت سے نہیں کر سکیں گے. غزالی رحم اللہ کے صدیوں بعد، شیخ اکبر رحم اللہ کے صدیوں بعد، آج ہم جس پوائنٹ پہ جمع ہیں اور آج بھی بات کر رہے ہیں علامہ کے بعد، یہ سارے کا سارا پہلو یہ جمع ہوتا ہے. چوتھا علامہ نے جو لیکچر دیا وہ میننگ آف پریئر کے بعد، کہ کنسپٹ آف گاڈ اور دعا سے حقیقت کو پانا، کس طرح دعا سے وہاں. ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جو بات ہو رہی تھی بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوا تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے میسج دیا تھا، سلام بھیجا تھا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
معراج سے تحفہ ہمیں یہ بھی ملا نماز کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کا سلام، پیغام کیا ملا؟ حضرت بابا ابراہیم جد الانبیاء، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یعنی حضور اکرم اس لڑی میں، اور وہاں بنی اسرائیل کے سینکڑوں ہزاروں انبیاء. پیغام کیا دیا؟ یہ زمین جنت کی بڑی زرخیز ہے، مگر ہے چٹیل بنجر. دنیا میں جو کرو گے نا وہ بیج پودے بن کے آئیں گے. اور پیغام میں کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے، سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار باتیں جو ہے اس میں تسبیح تحلیل تکبیر ہماری سب ہو گئی. جیسے نماز میں ساری چیزوں کا جامع ہے. آخر میں ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب یہ زمان کا یہ کنیکٹیوٹی علامہ کی دعا میں جمع ہے. اب چوتھے پہ آتے ہیں دا ہیومن ایگو ہز فریڈم اینڈ امورٹیلٹی. یہ چوتھے خطبے پہ جب پہنچیں گے اس کا تعلق اسی سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کا سلام، اللہ کا سلام، السلام علیکہ. وہ مولانا طارق جمیل صاحب بڑے مزے کا انداز میں جو بیان کرتے ہیں کس طرح مکالمہ ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا. انسانوں میں سے یہ واحد ہے جو وہاں جا کے ملے قربتوں میں. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ ہم پوائنٹ پیش کر چکے ہیں کہ کفار کو جو دلائل دیے ہیں اس میں زمینی سفر کی بات ہے. اس پہ بھی انہیں اعتراض تھا، اس پہ انہوں نے ثبوت مانگے. ہم پچھلے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا نشانیاں پوچھی، مسجد اقصی میں کیا ہے، ستون کیسے، کتنے شاطیر، اور یہ اور وہ اور کھڑکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. اور پھر آخر میں یہاں تک کہ رستے میں قافلہ ایک ہمارا گیا ہوا تھا، کب آ رہا ہے، کب پہنچے گا، اس پہ زمانہ جمع ہو جاتا ہے مکہ کا. یہ کون سا زمانہ تھا جس میں زمانے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی ہے، نگاہ مصطفی بھی دیکھ رہی ہے، زمان کی حقیقت کو ٹائم بتایا جاتا ہے فلاں دن آئے گا. غروب کے وقت تک قریب سارے کہہ رہے تھے یہ نعوذ باللہ کیا سچائی. صادق کو اللہ صادق ثابت کرتا ہے، صدیق کو اللہ نے صدیق ثابت کیا، فاروق کو اللہ نے فاروق ثابت کیا، عثمان غنی کو اللہ نے ثابت کیا، اور حضرت علی شیر خدا کو مولا پاک نے ثابت کی. اس پہ قرآن کی آیات ہیں. اللہ ولی ہے ان کا ایمان والوں کا، یتولی الصالحین. اور حضور نے جب فرمایا اسی طرح ان کا نام علی، اور اوپر سے العلی، پراپر اور کامن کا فرق ہے. یہ بھی پراپر ہے یہ مخلوق میں، لیکن جو نسبتیں ہیں اس میں کہیں زمانی پہلو چھپا ہوا ہے. ویسے نہیں فرما دیا بے کا نقطہ. پورے قرآن کا جامع بقرہ کا پھر آ گیا فاتحہ کا پھر بسم اللہ میں، بسم اللہ کے نقطے میں ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں تعویذ چاہیے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کافی ہے. فاتحہ پڑھیے. پھر 2 آیات بقرہ کی جو آخری ہیں جس طرح خزانے سے عرش کے سائے سے نازل ہوئی، پھر اس کے اندر آیت الکرسی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ بما شاء اور اللہ باذن اللہ. تو اگر اذن اور باذن اللہ اور بما شاء اللہ کے ساتھ یہ سفر معراج تھا، اور کروانے والا کفار کو بتا رہا ہے کہ میں یہاں سے وہاں تک تو میں ایک رات کے ایک پیر میں لے کے گیا. اور اگلی آیات میں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بحث کی ہے، 2.25 گھنٹے تقریباً تھے، اس میں کیا مزے کی بات، کن قربتوں میں گئے، یہ زمان کا کون سا پہلو ہے. علامہ نے خطبات میں ثابت کیا ہے کہ کیفیات آتی ہیں، اور غیروں کے دلائل دے کے ثابت کیا ہے کہ کیفیات آتی ہیں. بندہ ان حدود سے نکل کے مادی حدود سے اور اپنے ان حقیقت کے قلب کی گہرائیوں میں جاتا ہے. پھر غزالی کا ذکر بھی تو ہونا ہی تھا نا، پھر دیگر اولیاء کرام کا ذکر بھی تو ہونا تھا. اولیاء صدیقین یعنی اولیاء صلحاء، جس کو قرآن صلحاء کی ٹرم یوز کر رہا ہے. دیگر بھی ہیں، محسنین کی بھی، آپ محسن کو پریفر کرتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. دیگر بھی نیک قانتین ہیں، دیگر صابرین ہیں، ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہیں. لیکن یہاں پہ ہم جو فوکس کرتے ہیں وہ عبداللہ کے لفظ کے اندر عبدیت کے پہلو میں عبادت سب سے بڑی، مومن کی معراج نماز، اور معراج میں نماز، اور نماز ہی کے اندر معراج ہے ہماری، جو اس کی آپ ابھی بات فرما رہے تھے. اسی عرفانی اور احسانی جہت کو پانے کے لیے اقبال فرماتے ہیں 5ویں خطبے میں دا اسپرٹ آف مسلم کلچر. اب اسپرٹ آف مسلم کلچر میں بھی زمانی جہت ایک
شامل ہے. پھر 6 میں آگے دا پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام. یہ تحرک اور تغیر اور تبدل کے جو بات میں نے کی ہے اس پہ آ جاتے ہیں. پھر از ریلیجن پاسبل. بڑے مزے کی بات ہے. از ریلیجن پاسبل تو علامہ نے لکھا، اس سے بہت عرصہ پہلے جناب اس پہ بات ہو چکی تھی، اور مختلف دیکھے لوگوں نے مختلف حوالوں سے باتیں کی ہیں. ہمارا اس کو آسان کرنا ہے کہ علامہ نے کس طرح فرمایا کہ کلو یومن ہوا فی شان. اب یہاں یوم کے اندر لیل شامل ہے جس میں معراج ہوئی. سورہ مدثر کو پڑھیے، مزمل کو پڑھیے، راتوں کی بات، راتوں کی تنہائیوں کی بات، ساری باتیں سمجھ آئیں گی. غار ہرا کو تنہائیوں کو دیکھ لیجئے، غار سور کو دیکھ لیجئے. حضرت علی پیچھے رہ گئے تھے، وہ کیا رات تھی کہ دن تھا. سورہ یاسین کی آیات، وہ جو کنکر مارے، وہ مارا میتا عزر میتا ولیکن اللہ رما، وہ رات تھی کہ دن. اب رات اور دن میں کل یومن ہوا فی شان، جب وہ اپنی شان کی بات کرتا ہے تو حق تک رسائی علمی نہیں، روحانی فریضہ ہے، احسانی فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے. اس کو آپ کہتے ہیں دینی فریضہ ہے. ریلیجن انگریزی کا لفظ، ہم دین کہیں گے. جب یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم اصول تحرک کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو اقبال نے جو لکھا ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت بڑے لوگ بہت بڑی بات، معراج کو روحانی جو پا جاتے ہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں. کانٹ نے از میٹافزکس پاسبل، کیا روحانی مشاہدہ پاسبل ہے، اس پہ پورا ایک تھیسس بلڈ کیا تھا. علامہ نے جب ریٹن کہا گیا کہ 6 لیکچر پہ بات کریں تو انہوں نے از ریلیجن پاسبل، پاسبلٹی آف ریلیجن، کہ تمام علوم حقیقت کو نہیں پا سکتے، اور علم اور شعور کے دروازے یہ سارے کے سارے، یہ علم کے باب جو ہیں انہی نسبتوں سے کھلیں گے. اقبال خراج تحسین فارسی میں پیش کرتے ہیں سب کو، اردو میں بھی. اس وقت ہمارا جو زمانی پہلو کے ساتھ ہے، دن اور رات کی نشانیوں کی علامہ نے بات کی خطبات کے اندر. ہم آگے چل کے فیوچر میں مستقبل قریب میں انشاءاللہ العزیز اس پہ ٹیکسٹ وائز بھی بات کریں گے. جہاں تک ہوتا ہے ابھی ہم مختصر الفاظ میں اس پہ بات کرتے ہیں. آج کے اس مبارک سیشن میں جو بزم فکر اقبال ضلع ہری پور میں حکیم نسیم اعجاز اوان صاحب، مراد خان صاحب نقشبندی، اور جناب مشرف ہزاروی صاحب ہمارے استاذ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تو صحیفوں سے تعلق ہم قائم کر رہے ہیں. حکمت اور طبابت سے تعلق قائم ہو رہا ہے. اس کا علامہ نے حوالہ بھی دیا. حکمت ہی پہ تو بات ہو رہی. ہر علم اور ہر حکمت کا حقیقت کی طرف سفر ضرور ہے، مگر کچھ کی لیمیٹیشنز ہیں. وہاں جا کے وجدان اور مشاہدہ آپ کو اندر کی دنیا سے لے کے جاتا ہے. یہاں پہ شعور محمدی یہ بتائیے، اگر مشاہدہ بہت بڑی بات ہے، احسان دیکھا جانا، تو معراج میں الٹیمیٹ ہوا کیا؟ الٹیمیٹ ریالٹی، الٹیمیٹ ریالٹی کی شہادت ملی ہمیں. یہ فزیکل سینس کے اندر دیکھیں، مغار ہرا میں آنا، آسمانوں میں نظر آنا، زمین و آسمان کے درمیان جبرائیل امین کا، تو اس کے لیے تو اتنا بڑا سفر نہیں ارینج ہو سکتا جس پہ کفار بحث کر رہے ہو. تو یہ جسمانی، یہ وجود کی معراج، انسانیت کی معراج، اس کے لیے کیا کیا روحانی آپریشن ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاسمولوجیکل پورے ٹریول کو ممکن بنا. براق، اس کے آگے پچھلے پروگرام میں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ بنایا کون کون سی سواریاں یوز ہوئی. تو وہاں پہ جہاں پہ جا کے نوریوں کا سربراہ کمانڈر ان چیف رک جاتے ہیں کہ چونٹی برابر بھی آگے بڑھوں، ذرا برابر بھی آگے بڑھوں، میرے پر جل جائیں گے. وہاں نور کے بھی پر جلتے ہیں. حقیقت انسان، حقیقت آدمیت، حقیقت بشریت، بنی آدم کی فضیلت اللہ نے ثابت کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور وہاں بابا آدم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء کا جیسے ذکر ہو کے ابراہیم علیہ السلام کی بات ہم نے تذکرہ کیا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو انقلاب کی، دین کو غالب کرنے کی جدوجہد، فرعونیت کے خلاف، بتوں کو توڑنے کے خلاف وہ کرتے رہے، خدائی کے جھوٹے دعووں کو مسمار کیا. علامہ نے اپنے دور میں جو ہم ہو کیا رہا تھا، یہ پورا میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر اس دور میں لوگ تیزی سے، پورا یورپ دیکھ لیں کہاں گیا تھا. کرسچینٹی کو لوگ چھوڑ کے تو وہ کہتے ہیں بائی نیم کرسچن. یہ حالت ہماری بھی ہو رہی تھی. علامہ نے اس زمانے میں عقلی استدلال کے بجائے روحانی استدلال پہ زور دیا.
تمام علماء اور صوفیاء کو اس وقت ایک مضبوط فاؤنڈیشن فراہم کی. زمانہ کون سا ذرا دیکھیے تو صحیح، مرنے سے 1-2.5 سے بھی کم مدت پہلے، اور کتنی بڑی دلیل دے کے گئے. علامہ خود ہی تو فرماتے ہیں میں نے شاعری کے ذریعے اور خطبات کے ذریعے 2 ہی تو تحفے دیے، پھر ان میں کتنے ڈائمینشنز ہیں تحفوں کی، وہ تو ہم لگے رہے ہیں. ہمارا فخر ہے، ہمارا سرمایہ ہے، یہ ملت کا اقبال. اقبال اسلامک سینٹر ہو، ٹیچنگز آف امام غزالی رحمہ اللہ ہو، بزم فکر اقبال کے دوست احباب ہوں، پورے ملک میں پوری دنیا میں جس طرح کام کر رہے ہیں. ان کا یوم تاسیس بھی بزم فکر اقبال کا منایا گیا. تو یہ سارے احباب کیا کر رہے ہیں؟ ہم عرفان کے مذہبی فریضے کے تقاضے کو، دینی تقاضے کو پورا کر رہے ہیں. ہم بلغوا انی ولو کان آیا بھی ہو ہم اسے کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان مسائی کو قبول کرے کہ اس کے ذریعے ہم آگے بڑھیں. اب اقبال جس طرح فرماتے تھے کہ وہ نالج اینڈ کانشیسنیس، اس پہ جو بات کی ہے پری فیس کے اندر زمان و مکان کے حوالے سے، انٹیوشن اور وجدان کو، ریلیجس ایکسپیرینس کو بعد میں، تو اس کی بیس علامہ نے کیسے رکھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے پری فیس کا پہلا جملہ رکھتا ہوں، آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے. فرماتے ہیں پری فیس، یہ دیکھیں پہلا اقبال، کون اقبال؟ بات سے پتہ چلتا ہے. پری فیس پہلا جملہ لفظ کون سا؟ آپ سپوز کریں قرآن is a book which emphasizes deed rather than idea. قرآن is a book which emphasizes deed rather than idea. یہ عمل اور حکمت عملی پر زور دیتا ہے قرآن، اسٹریٹجی اور پریکٹیکل ہونے کا کہتا ہے. یہ قرآنک فلسفی جو ہے یہ آئیڈیا اور تصور نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں ہے، تو ریالٹی کو لے کے جاتا ہے. rather than آئیڈیا، ڈیڈ پہ. اسلام عمل کا نام ہے، تحرک کا نام ہے. اب دیکھ لیجئے نماز مومن کی معراج بنتی ہے. یہاں آپ وضاحت فرما دیں قرآن is a book which emphasizes deed rather than idea. اقبال نے جو پہلا جملہ بولا ہے وہ کون سا اقبال ہماری نظروں میں آتا ہے؟ جی بالکل، مطلب آئیڈیا سے جو اگلا جو اسٹیپ ہے، جو قدم ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ویژن آتی ہے. تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اگلی سٹیج ہوتی ہے کہ ویژن، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے. وہ صرف صاحب خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف خیال ہی نہیں ہوتا بلکہ ویژن ہوتی ہے. ویژن میں پوری پلاننگ شامل ہے اور پورا ایک روڈ میپ شامل ہے. تو میرے خیال میں یہ مراد ہے جو علامہ اقبال جو بات کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات تو ثابت ہوئی، بجا جتنی ہم تشریح کریں کر سکتے ہیں، ایک بات تو ثابت ہوئی، پہلا لفظ قرآن. سبحان اللہ. اب خدام القرآن ہو، منہاج القرآن ہو، فیضان مدینہ ہو، فیضان ہو، خدام القرآن ہو، تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، ساروں کو جوڑیں تو گلدستہ بنتا ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک. وہ چھوٹے بچے نے نرسری کے وہ علامہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، یہ جو نہیں ہوتے نرسری پلے گروپ والے، جی 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 تو بھائی نے مجھے دیا یہ فوجی فاؤنڈیشن، وہ بچے یہ اسٹکرز وغیرہ بناتے ہیں. تو دیکھیے سوچ، یہ محبتیں یہ کس چیز نے عطا کی ہیں، یہ مقام کس چیز نے عطا کیا ہے. ان کی نسبتوں، احسانی اور عرفانی پہلو کو اقبال نے جس فلسفیانہ انداز میں پیش کیا، یہ مذہبی جماعتیں اقبال کا فیضان اور عطا ہے. آج کے دور میں فلسفہ اور عقل اور علم مذہب پہ نہ صرف قائم ہوئے، یہ لوگ واپس آئے، قائم ہوئے، آگے بڑھے. انہوں نے جہادی تصور تحرک دیا، کون سا؟ جو مشاہدہ اور مجاہدہ ساتھ ساتھ ہے. بے شک. ہم نے پہلے کہا تھا غزالی کی جب بات ہوتی ہے، علامہ جو بتاتے ہیں ہمیں پورے لیکچر سے جو نچوڑ ہمیں روحانی طور پہ پتہ چلتا ہے، آخری خطبہ ہم اس کے اوپر اگر دیکھتے ہیں، مدرسہ اور خانقاہ صاف صاف. ایک طرف مدرسے میں بھی عمل ہے، خانقاہ میں بھی عمل ہے. ادھر ظاہری عقل اور تعقل کے بنیاد پہ دیگر مذاہب سے مناظرہ، مباحثہ اور دلائل. قرآن خود چونکہ ان پہلوؤں پہ
ہم پچھلے پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ کون کون سے قرآن کے جو 4 بنیادی کام ہیں ان میں سے یہ سارے ایک مدرسے میں ہو رہے ہیں. آخری جو رہتا ہے وہ صوفی کا. اور میں نے ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا اپنے بچپن کا آپ کو بتایا تھا. دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور میں خواجہ عبد الرحمان چوروی رحمہ اللہ ہمارے مرشد جو پہلی دفعہ میں ان سے بیعت ہوا حضرت خواجہ سید طیب الرحمان چوروی رحمہ اللہ, ان کا بہت بڑا یعنی اتنی بڑی عمارت ہری پور میں کیا ہزارہ میں پورا تصور نہیں کیا جا سکتا, اتنی ڈبل سٹوری اتنی کشادہ عمارت. اس کے سین میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وضو کا طریقہ فقہ کا ٹاپک ہے, طہارت استنجا اور ساری چیزیں باتیں یہ تو فقہ ہی ہیں. فقہات القلب احسان یہ صوفی بتاتے ہیں. کون سے صوفی؟ اقبال فرماتے ہیں آغاز ہوا تو صوفیہ نے بڑا اچھا سٹارٹ لیا اور بہت منظم کام کیا. یعنی غزالی کا دور اور بعد سارا اس پہ عرفانی احسانی پہلوؤں پہ ہوتے 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 اپنے دور کی بات آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ضرورت ہے اس کو بدلنے کی. اب جس جال سازی کو اقبال ایکسپوز کرتا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مطلب مسلکوں کے نام ایکس وائی زیڈ لینے شروع. ہمیں تو عجیب ہے حیرت, میں نے تو سب کے نام عزت اور احترام اکرام کے ساتھ لیے. کہاں دیکھیں علماء ملتے ہیں آپس میں, مولانا طارق جمیل, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, نقوی صاحب, سارے کے سارے ملتے ہیں. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے اتحاد امت وحدت ملت, یہی تو اسلام ہے. ہم آپس میں نہیں جمع ہوں گے, ہم غیروں کو تو کیا دعوت دیں گے؟ اسلام کی دعوت کا پہلا تقاضا ہے غزالی بن کے دکھاؤ. نام نہ لو صرف, ہم صرف نام لے تو اور کام نہ کریں. غزالی کی طرح ہر ایک کے لیے قابل قبول ہو جاؤ, اندھیروں سے نکالو اجالوں کی طرف بلاؤ, روشنیوں کی طرف بلاؤ. اب مزے کی بات ہے, دوسرا جملہ میں عرض کرتا ہوں. سارے بزرگان دین اور احسانی عرفانی پہلوؤں کا حوالہ اس میں آ جاتا ہے. ریلیجس فیتھ از این انر ایکسپیرینس. ڈاکٹر صاحب حیرت کی بات ہے, قرآن عمل پہ زور ڈیڈ پہ دیتا ہے. دوسرا جملہ یہ کیا عرفان اور احسان کا پورا سبق نہیں پڑھایا؟ سارے لیکچرز کا نچوڑ نہیں نکل آیا؟ بزم فکر اقبال ہری پور کے دوست ان جملوں کو سٹیپ بائی سٹیپ لیں, ورنہ کہیں گے جی کتاب مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں, ہمیں سے آسان بنائیں گے انشاءاللہ. اس آخری خطبہ کہہ رہا ہوں, آخری خطبات کی سیریز میں تو انشاءاللہ امت مسلمہ کے احباب, ہمارے دوست, نوجوان نسل, مطلب ہم جو کم پڑھے لکھے, ہم سے مزید کم پڑھے لکھے ہم سے فائدہ اٹھا سکتے, تو کیا پتہ بڑے زیادہ پڑھے لکھے بھی فائدہ اٹھا لیں, جو وہ زندگی بھر نہیں کہہ سکے. کیا خبر کبھی بچہ جان لیتا ہے, یہ تو ان کی نظر کی بات ہے نا, ہمارا تو نہیں. معراج وہ طے کرتے روحانی, نسبتوں سے ہوتی ہے. یہ نسبتوں کے جو سارا ہے معاملہ, اور کیا ہے. تو دوسرا جملہ جو میں فوکس کر رہا ہوں, ریلیجس فیتھ از این انر ایکسپیرینس. یہ ایک داخلی مشاہدہ ہے. یہاں آ کے ثابت ہوا کہ سارے خطبات انر ایکسپیرینس کو لے کے جا رہے ہیں. تو نماز پڑھو کہ اس کو دیکھ رہے ہو, نہیں تو وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. شیخ اکبر والی بات ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہی بات رومی والی فی ہے معافی ہے, اندر ہے کیا ہے, جو ہے وہی ہے. اے نوجوان, اے عزیز, اے پیارے, کبھی دل میں اتر, اندر سفر کرنا ہے. اب بج جانا ہے ادھر ادھر, وہ سارا باتیں اب میں وہ نہیں کرنا چاہتا. وہ تو پنجابی انداز میں وہ طنز لوگ, لیکن لوگ اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں. کیا مسجد مندر مسیتی کی باتیں, وہ نہیں کرتا میں. اپنے اندر کبھی بڑھے ہی نہیں, اپنے اندر اپنے دل کی دنیا میں داخل ہو. فی ہے معافی ہے, جو اندر ہے اس کو دیکھ. اس عقل سلیم کو, عقل شریف کو یہاں لے کے تو آ دل میں. پھر غزالی فرماتے ہیں حدیث میں یہ 5 جس طرح ظاہری سلسلے روحانی بھی ہیں. تو جو قادری صاحب نے روحانیت کا کہا ہے, دیکھیں صوفی بھی اصلی ہوگا تو وہ سکھائے گا, ورنہ عامل صوفی ہوگا تو بدبخت بنائے گا. ڈاکٹر صاحب میں نے اب بات کرنا ہو جاتا, ہم ارد گرد جب دیکھتے ہیں ایسے بندے بھی دیکھیں, وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے مجھ سے حسد کیا, آپ نے مجھ سے یہ کر دیا, آپ کی حسد کی نظر جادو بن گئی. اب یہ وہ ہم آپ پورا پروگرام نہیں کر چکے, نفسیاتی اور روحانی پورا جائزہ بیان کر چکے ہیں پچھلے ہم 5 پروگراموں میں. اس میں ہم نے بات کی, یہ وہ والا پہلو ہے جو ہم انر ایکسپیرینس پہ نہیں آتے. ہم نے اسلام کو نعرے لگانے والا سمجھ لیا. اسلام کو ہم نے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ڈی ایم بنا کے رکھ دیا, جو نفرتوں کو ملک میں فروغ دے رہے ہیں. اس وقت افسوس ہو رہا ہے, ایک ہونے کے بجائے بچوں کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے, ہمیں کیا مل رہا ہے. مسلمان امت مسلمہ کا کلا, اسلام کا کلا, پاکستان نظریہ. اقبال کہاں ہے آج؟ اقبال کی روح اور قائد کی روح آج پکار کے کہہ رہی ہے. ہم کیوں نہیں محبتوں کو فروغ دینے والے بنتے؟ کیوں بچوں کو ہم نفرت اس حد تک ہوتی, لوگ کہتے پارلیمانی زبان استعمال نہ کرو.
یہ پہلو دور کرنے ہوں گے ہمیں محبتوں کو فروغ دینا ہوگا. تمام لیڈر کو اس پہ توجہ دینی چاہیے، ورنہ یہ نئی نسل یہ نہ ہو کہ مجھ سمیت سارے کہیں ہم جو ہے نا وہ اوورسیز بنتے ہیں، ہم تو پیسہ چاہیے نا آپ کو تو ہم پیسہ بھیج دیں گے اوورسیز کا. جیسے آپ کا بھی پیسہ تو پاکستان کو آ رہا ہے. ایک دا لاسٹ ہوپ فار پاکستان اس اکانومی کے اندر موجودہ. مگر یہ نہ ہو، میں بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال کے اسٹوڈنٹ فرزند اقبال اور اقبال اسلامک سینٹر، اے بڑو سوچو، یہ نہ ہو کہ ساری نوجوان نسل اپلائی کر دے اور ہر ملک میں تم کسی قانون کے تحت نہیں روک سکتے کہ آزادانہ طور پہ دنیا کے اگر 150-200 ممالک نے آفر کاری دی ویزے آ جاؤ اور نوجوان چلا ہی گیا، رہے گا کیا؟ آپ نے تو 70-80 سال کے ہو کے جو ایک دوسرے کو آپ جس طرح کپڑے اتار رہے ہیں، یہ نوجوان یہ نہیں چاہتی، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم 50s والے یہ نہیں چاہتے. ہمیں نفرت ہوتی ہے ایسے نظام سے. یہ نہ ہو کہ ہم کسی نئے نظام کی طرف بڑھیں. ڈاکٹر سرار صاحب کیا فرماتے تھے، ڈاکٹر قادری صاحب کیا سارا کچھ کر کے بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے کہ قوم جب اٹھے گی تو اٹھیں گے. یہ نہ ہو کہ قوم نوچ کھانے کو اٹھے. اور زیادہ تو سیف وے کیا ہے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، زیادہ تو یہی ہے کہ ہم پچھلی گلی سے ڈالر تو مل رہے ہیں، مجھے نہیں ڈالر ملتے، میں ابھی اپلائی کروں آپ کے ملک میں ادھر ادھر جدھر سیفٹی مینجمنٹ میں کروں، میں ٹیچنگ میں کروں. میں آکسفورڈ میں او لیول پڑھایا فوجی فاؤنڈیشن میں، اور 100% جس بچے کا ہاتھ نہیں تھا اس کے بھی A1 گریڈ آیا. A1 کا مطلب A+، مطلب آپ 90% کو ایکسیڈ اردو میں کرواتے ہیں، اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج. کیا میں آکسفورڈ کیمبرج GCU مطلب سسٹم ایڈیکسل میں نہیں جا سکتا؟ کیا ہم وہاں جاب نہیں کر سکتے؟ مگر ہم وطن کو کچھ ادھر بھی رہ کے دینا چاہتے ہیں، ادھر بھی چکر لگاتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یہاں ہارمنی ہو، یہاں پیس ہو، یا رول آف لا ہو. معرفت اور عرفان میں کیا کیا تھا ہم نے؟ شیخ ہمدانی کی میں نے وہ کشمیر سالیڈیرٹی والے پروگرام میں بات تفصیل کے ساتھ کی تھی. صوفیہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، شیخ اکبر کبھی پیچھے نہیں ہٹے. کس طرح ارطغرل غازی کو پیدا کیا، شیخ ادیبالی نے کس طرح عثمان غازی کی پرورش کی، یونس ایمرے کو کس طرح ایمبیسڈر آف لو بیزنٹائن کے علاقے میں اناطولیا میں یورپ کی سرحدوں میں بنایا. آج وہ مرکز ہے نا ترکی کا. آفتیں آئیں اور مصیبتیں آئیں اور آزمائشیں آئیں اور ہم کئی بار ڈوبے، کئی بار وہ ہلے، زلزلے آئے، مگر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے بڑے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمارے بچے ان سے کیا سیکھیں گے؟ یہ نہ ہو کہ یہ نسل نکل جائے اور آپ ایمپٹی جگ لے کے بیٹھے رہے. ڈرو اس وقت سے جب ووٹ دینے کے لیے کوئی نہ آئے، جیسے کراچی میں ہوا. ہم ڈاکٹر صاحب میں تو کہتا ہوں، میں پوری زندگی کہتا رہا ہوں، اور میرے تمام دوست اب آپ پڑھے لکھے، ہم ٹیچرز جتنے ہیں اکثریت، ہم سب سے بڑی پارٹی ہے جو ووٹ نہیں دیتے سسٹم کو، یہی نفرتیں دیکھ کر. ہم جس مقصد کے لیے بنایا تھا وطن، ہم اس مقصد کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو ہم کسی کو سپورٹ پھر نہیں کریں گے. اب کے حالات دیکھ کے ہم مایوس ہو چکے کہ جو ہر طرف سے گالم گلوچ کا منظر ہے، یہ مایوس کو نہیں، افسوسناک ہے. مگر یاد رکھو سننے والوں، دیکھنے والوں، بزم فکر اقبال والوں، تمام اقبال اسلامی سینٹر والوں، ہری پور والوں، زارا والوں اور پاکستان والوں اور دنیا والوں، شب معراج اور اقبال کا زماں اور ریکنسٹرکشن اس دین کا عالمگیر پیغام ہے، یہ عالمگیر غلبہ ہے، یہ خدام القرآن کی تنظیم ہے، یہ خدام القرآن کی تحریک ہے، یہ جماعت اسلامیہ اور محمدیہ ہے. اب پڑھے نا در حریت اسلامیہ علامہ نے کیا فرمایا ہے. یہ سر شہادت حسین کی بات کرتے ہیں، ہم قربانیاں دینے کو تیار ہیں، مگر اس دین کا غلبہ، اس دین کی حقیقت، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لہذا ہمیں سیاست کا نہیں، ہمیں دین کے غلبے کا سوچنا ہے. ہمیں تمام عالم اسلام میں وہ موومنٹ جو روحانی طور پہ ہوتی ہے، ہمیں وہ اس تحرک کو قائم رکھنا ہے اقبال کے الفاظ کے ساتھ. بس ثابت ہوا ریلیجس فیتھ از این انر ایکسپیرینس جب کہتے ہیں تو آئیں. تیسرے مرحلے پہ کیا کہا اقبال نے پری فیس کے اندر ہی، ماڈرن مین ہیز ڈیولپڈ ہیبٹس آف کنکریٹ تھاٹ بیسڈ آن سینسری ایکسپیرینس. جدید دور کے بندوں نے ہر چیز کو اپنے سینسز کی، سینسری ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، حواس خمسہ کی بنیاد پہ سوچ کا ایک معیار بنا لیا. It is difficult for him to achieve this inner experience. یہ ایسی سیاستوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے علوم سے، ایسی نومینیشن سے، ایسی تقرریوں سے، ایسے عدل سے، ایسے انصاف سے، ایسے مسلم سے اور ایسے لیگ سے کچھ نہیں ہوگا. سب کو ملک کے لیے ایک ہونا ہوگا. فیتھ، یونٹی، ڈسپلن.
कहाँ है हमारा डिसिप्लिन, ये देखना होगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूं। जदीद दौर का बंदा कुरान कहता है अमल, डीट, कौन सा अमल? एहसान का अमल। अब यही आके इकबाल आइडिया को अमल में बदल रहा है कि जो सोच है कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है, अगर तू नहीं देख रहा तो वो देख रहा है। नमाज बातें करना का नाम है। जैसे मेराज नबवी में हुआ ऐसे ही इल्तिजा करो। हजरत वासिफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आप वो लम्हा तलब करें, मुझे भी उसका फैजान मिले, मुझे भी उसका कुछ असर मिले, एक लम्हा, एक घड़ी, एक तौबा की कैफियत। तो ये हम इकबाल ने तो साइंसदान और फलसफियों से साबित किया, और यूरोप वालों से, और दीगर अमेरिका के, और दीगर तमाम जो जखीरा नसीब हुआ, इवन रशिया वालों से। मतलब मैं आपको अब इनर एक्सपीरियंस पे, मैं वो बात रशिया का नाम आया तो मैं यहाँ से भी बात को कर देता हूँ। एक ट्रायंगल बनाए। प्रीफेस का पहला जुमला, कुरान इज अ बुक, जो अमल पे तवज्जो देता है रादर देन आइडिया। आइडिया को एहसान के आइडिया में, इरफान में ईमान, इस्लाम और एहसान को जमा करे, तो वो ट्रायंगल भी इस नुक्ते में आ गई, एक डाट। अब लफ्ज से नुक्ता डाट जहन में रखिएगा। मैं एक और ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हुई इस्लाम, ईमान, एहसान, हदीस एहसान वाली। पहले कुरान इज अ बुक ऑफ डीड, कुरान में, और ये कहाँ है? इसका सबूत मेराज में। नमाज कहाँ है? मेराज में। मेराज कहाँ है? नमाज। ईमान, इस्लाम, एहसान कहाँ है? नमाज। अब ये मुशाहिदाती प्रैक्टिस की तरफ हम बढ़ते भी हैं, कभी छूट भी जाती है। बच्चों की तरह कभी हम स्कूल नहीं जाना चाहते, बहाने करके छुट्टी करते हैं, एक्सक्यूजेस करते हैं। तो ये मामला भी इंसानी कैफियत फितरत में है। मॉडर्न मैन का जो तीसरे ट्रायंगल में, पहला ये कुरान, दूसरा का रिलीजियस फेथ जो है, ये इनर एक्सपीरियंस है। ये दो नुकते हो गए। तीसरा मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन हर चीज को सेंसरी एक्सपीरियंस से, थॉट को बेस करता है, कॉन्क्रीट। वो मुजर्रद को नहीं मानता, वो देखना चाहता है। इकबाल फरमाते हैं जिसको आप तजरीद और मुजर्रद और एब्स्ट्रैक्ट समझते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। जो आप देख रहे हैं ये वहमा है, जो देख रहे हैं ये धोखा है। जब आइंस्टाइन पे बात की अलामा ने, तो उन्होंने कहा वो रिलेटिव जब कहता है टाइम को, तो ये भी एक जुल्म है। अलामा ने से अगली बात की, किस तरह जमाने खालिस को सीरियल टाइम, घड़ी का टाइम, टिक 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 टिक, क्लॉकवाइज, इससे निकल, अपने दिल की धड़कन को सुन। ये भी तो एक घड़ियाल है तेरे अंदर। रूह का कनेक्शन, नफ्स का कनेक्शन, कल्ब का कनेक्शन। कल्ब, रूह, सिर, खफी, अखफा, सारे ही नुक्ते जो नाम दिए जाते हैं जखीरे, इस कल्ब के साथ मुत्तसिल है। वो क्या नुक्ता है जो निकलता है रोशनी का, तो कुछ बाकी नहीं रहता। और ना फिर सेवन अप पी सकते हैं, ना फिर बर्गर खा सकते हैं। कहते जी बाबा जी फौत हो गए। ये जिस्म, ये तो आदम ही नहीं। जिस्म तो सिर्फ आदम नहीं है। वो जो रूह आई थी, 9 महीने लगे एडजस्ट होने में, उसका निजाम हुआ, पिछले प्रोग्रामों में बयान कर चुके हैं उस पर। आप सुनिए पिछले प्रोग्रामों को, किस तरह 4 चीजों का फैसला होता है, स्टेप बाय स्टेप रिश्ता। फिर रूह फूंकता है आके रहम मादर में, फिर बंदा जोर पकड़ता है, और समी और बसीर होता है। एक अलामा ने इन समा वल बसरा और फुआद, इन्हीं से तो पूछा जाएगा कुरान में। तो समा, बसर और फुआद पे तवज्जो दी है कि फुआद इनर एक्सपीरियंस, कल्ब इज मिसिंग, कल्ब इज मिसिंग। ये पॉइंट अंदर है आपके, फिर क्यों नहीं देखते इस हकीकत की तरफ? यहां आगे इकबाल पकड़ता है अकल वालों को कि ये चिराग रहा है, मंजिल नहीं है। यहीं से फैसले हैं, अदल का फैसला, इंसाफ का फैसला, खिलाफत का फैसला, शरीयत, सारी की सारी अकल के पैमानों पे है। मगर जब रियलिटी को देखना है, तो उसमें तो हुजूर ने, जिब्राइल अमीन ने आके फरमाया, और हुजूर ने पूछा कुछ दिनों के बाद, सब चमगोइयां कि ये कौन बंदा था जो आया था? हम इस पे पहले प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम से बात कर चुके हैं। हुजूर फरमाया, उमर पता है कौन था ये? फरमाया अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। और उमर फारूक को हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। किसके जरिए खबर आम की गई? ये देख, अदले फारूकी जब जहन में आए, तो खबर फारूकी भी जहन में आनी चाहिए। जिब्राइल अमीन से कोई ताल्लुक बनता है, कोई जमानी डाट है, कनेक्शन है, कोई जुड़ता है। एक तरफ हमने सदाकत पे खलीफा राशिद अव्वल की बात की, अब दोइम की बात हो रही। फिर बाद वाले वही इन चीजों को संभालने वाले, कि कोई फितना पैदा हो गया उम्मत में, तो तेरी वजह से फिर रुकेगा नहीं क़यामत तक। उन्होंने कोई आर्डर नहीं दिया फोर्सेस को, शहादत कबूल कर ली। चौथे नंबर पे भी वो अपनों और गैरों के खिलाफ उसूलों पे, कुरान के उसूलों पे, हजरत अली अल मुर्तजा
خلافت راشدہ کے تحفظ کے لیے، مقاصد کے لیے انہوں نے ہر قربانی دی، ہر حد تک قربانی دی۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، تینوں عین شہادتوں کے ہیں، عمر، عثمان، علی۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، خلافت عثمانیہ، نام پہ تو غور کریں، خلافت عثمانیہ، آٹومان امپائر، خلافت عثمانی، آٹومین۔ چلے تیسرا نقطہ ہو گیا، یہ ٹرائنگل بن گئی۔ اب میں ان تینوں ڈاٹس کو ایک اور ٹرائنگل ہم بناتے ہیں۔ ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم، ایک اور ٹرائنگل بن گئی، ایک اور نقطہ آ گیا، ایک اور ٹرائنگل بنا۔ اب یہ جوڑیں گے، مربع بنے گا، دائرہ بنے گا۔ اور ابن العربی فرماتے کیا تو نے کبھی دائرہ بنا؟ وقاب قوسین او ادنی، دائرہ تو بنا، بیچ میں الف منفصل، الہیاتی ایک حد خالق و مخلوق کے مابین، لیکن جو قرب ہے، جو دائرہ ہے، نون کا آدھا جو نظر آ رہا ہے، اور محمدیت میں جوڑ کے سارا نفاذ ہوتا ہے، کیونکہ یہ معراج والا، یہ عرش والا پہلو بھی میم میں شامل ہے۔ میرا خیال ابھی آپ غور سے دیکھیں تو یہ میم عربک میں اسی طرح سے کر کے، تو یہ میم کا جو دائرہ ہے اس میں بھی کوئی راز ہے، ان ہاتھوں میں بھی راز ہے۔ اللہ نے کہا ایسے بنایا، ایسے بنایا، اور اللہ کا بایاں بھی دایا ہے۔ یہ ڈاکٹر طاولہ خان قادری رحمہ اللہ سمجھایا کرتے تھے کہ اس کا بایاں بھی دایا ہے، کیسے؟ شیخ اکبر نے اس پہ کیا بات کی ہے؟ اب میں جوڑوں گا، یہ ہو گیا جی مذہبی باتیں ہیں، یہ ہمارے شیخ اکبر کی بات ہوگی، یہ اسلامی پورے بات ہوگی، مگر جہاں اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے علوم، فصاحت، بلاغت، خطابت، کہانت، سارے کے سارے جمع کر لیں، موسیٰ کا دور، عیسیٰ کا دور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ معجزات کو دیکھیے، حکمتوں کو دیکھیے، فریضوں کو دیکھیے، اقبال جس پہ بات کرتے ہیں، اس صلات کو دیکھیے، اس کے لغوی معنی کو دیکھیے، کیا پتہ اس کا معنی بھی دعا ہی نکل آئے، کیا پتہ اس کا معنی بھی ذکر ہی نکل آئے۔ شیخ اکبر رحم اللہ تو یہی فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ صلات جو ہے دعا و ذکر کے ساتھ کیسے اللہ کی طرف جاتی ہے، خالق و مخلوق کا رشتہ قائم کرتی ہے۔ آج جس میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آج ہم نے روحانی معراج کرنی ہے، وہ یہ ہے نقطہ کہ خالق و مخلوق اور رب اور مربوب اور عبد اور معبود، یہ جو شیخ اکبر رحم اللہ نے فرمایا جس طرح الفاظ، یہ دعا مانگنے والے کے مابین اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے، یہ فرق کو واضح کرتا ہے۔ یہ دعاؤں کے اندر الف اسم ہو، اسم ہو، یہ نون اوپر کی نہ نظر آنے والی، یہ عالم خلق جو نظر آتا ہے، جو عالم امر نظر نہیں آتا۔ اقبال کے خطبات ان کے درمیان میں ہے، یہ مل کے نہیں ہوگی، یہ سمجھاتی ہے آنکھیں میں، یہ نون کے دو نقطے ملتے ہیں تو دونوں ڈاٹ بیچ میں، یہ کائنات کا نقطہ، اس پہ بات کرتے ہیں اقبال۔ دلیل کہاں سے لائی؟ مزے کی بات، ابھی رشیا کی بات، باقی اسکالرز کی باتیں الگ ہیں۔ پینسکی، رشیا کے جو میتھمیٹیکل ساری فلسفی کو جہتوں پہ بات ہو رہی تھی، ڈائمینشنز پہ ہم پہلے بات کر چکے تھے، کیا پتا 11 ڈائمینشنز ہو کوانٹم فزکس والی۔ اقبال نے تو اسی کا حوالہ دیا کہ جدید کوانٹم نے آ کے میٹیریلسٹک ورلڈ کو رد کر دیا، اس کو رد ہونے سے میٹیریلزم کا جنازہ نکل گیا، اس سے دنیا کے جو نظام بنے تھے جدت کے، اس کا جنازہ نکل گیا۔ تو علامہ نے اسلامی روحانی سوچ کو پروموٹ کیا، اس کا تحفظ کیا، اس کی تمام تر ان کے تقاضے جو دعا کے ہوتے، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کو پکارنے کے، اس کے تقرب کے، اس کے قرب کے، اس کے احسان کے، اس کے عرفان کے، دعا کے ذریعے، درخواست کے ذریعے بڑی بارگاہ میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یا اللہ میں ایسی چیز لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، عجز میرے پاس ہے، تو ربی العظیم ربی الاعلیٰ ہے، عجز میں لایا ہوں۔ عاجزی کا تحفہ لے کے جاتا ہے تو اللہ پھر اس کو عبدہ قرار دیتا ہے، قیامت تک عبدہ و رسولہ پڑھتے رہو گے تو مومن رہو گے۔ کوئی جھوٹ اور کوئی کذب نہیں چلتا باب نبوت کے اندر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 3 عین شہید ہوئے، ابو بکر بھی اپنی کنیت کے ساتھ شاہد و مشہود ٹھہرے، صدیق پیسے نہیں بنے۔ یہاں پہ آ کے اوپنسکی جس کی بات کر رہا ہے نقطے کی، میں اب دیکھیں نقطے کو دائرہ بنانے سے پہلے پوری ہول یونیورس کی اقبال جو بات کرتا ہے، ہول سم کی بات کرتا ہے، کلی طور پہ نہیں دیکھتی عقل اور علوم عقلیہ، فزکس، بایو اور سائیکالوجی
یہ ظاہر کو دیکھتی ہے، یہ باطن کو نہیں دیکھ پاتی. اسی پہ ساری بات گھماتے 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 میں اس ٹرائی اینگل کو اب مربع کی شکل میں اگر پیش کروں تو ٹرائی اینگل میں تو بات بار بار اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دو باتیں، ہدایت، دین حق، لیظہرہ. یہ ہے قرآنی فلسفہ انقلاب، یہ ہے قرآنی اظہار. جو ابلاغ، جو دعویٰ، جو تبلیغ، جو ابلاغ، بلغو انی ولو کان آیا، یہ سارے کا سارا ایک فریضہ بن جاتا ہے واجب کی حد تک. اسی پہ علماء نے کام کیا اور ہمارا سارا زور اس پہ. حضور نے جس عرفانی پہلو سے ڈاٹس کو جوڑ کے بتایا اور اللہ نے اپنے الفاظ میں بتایا کہ یہ فرائض کیسے ادا کرتے ہیں. اب اقبال کے سارے لیکچر کا نچوڑ میں آخری خطبہ کہتا ہوں، اس لیے آخری خطبہ کہا تھا اس آیت کی وجہ سے. علامہ نے فرمایا جس طرح کہ مذہب رول کرے گا، یہ ثقافت کی روح تحرک جو اسلام میں ہے، یہ جو اجتہاد ہے، یہ فکر کا تجدد جو ہے، یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے آئین اور قانون کے تحت ہے. عدل سے محاصرہ ادرنا میں بھی کبھی عدل و انصاف نہیں چھوڑا گیا. ترکی کا محاصرہ ادرنے بہت اہم سٹی ہے. مسلمان گئے ادرنے میں، مسلمان قاضی نے کیسے فیصلے دیے، عدل فاروقی کی یاد تازہ کر دی. ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نقطے کیسے اقبال وہ ٹرائی اینگل جمع کریں تو یہ مربع، یہ جو پورے کا پورا ایک سکیئر ہے، اس سکیئر پہ میں صرف مختصر کہتا ہوں، علامہ نے تو بہت زیادہ حوالے دیے ہیں، میں اس کو مختصر کہ ہم بار بار معرفت کی باتوں میں بات کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات پڑھتے ہیں، یتلو علیہم تمہارے اوپر، آیات ہی اس کی آیتیں. اللہ کہہ رہا ہے اس کی آیتیں، ذرا سمجھیں نقطے کو، اس کے رب کی آیتیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے. قل ہو اللہ احد، ہو اللہ احد، ایک وہاں ٹرائنگل بنتی. بہرحال یتلو علیہم، کون ہے رسول، کیا ہے فرض، کیا ہے ڈیوٹی، کیا ہے امر، اس کا امر اول یتلو علیہم آیات ہی، یہ تلاوت فرماتے ہیں آیات اس کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ آپ کو کتاب کا علم دیتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتے ہیں، پیریفائی کرتے ہیں. اقبال پیریفائڈ تھاٹ اور پیریفائڈ سول کی بات کر رہا ہے. وجدان تبھی نصیب ہوتا ہے جب تزکیہ، مزکی، ذکاوت، ڈیلیکیسس پیدا ہو مائنڈ اور روح کی، تب قلب کی طرف توجہ ہوتی ہے، تب رومی کی محبت قلبی، تب حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ کا ہو کا کنسپٹ آتا ہے. ہم بار بار ہو پہ بات کرتے ہیں. تب یہ تمام صوفیاء پنجاب ہوں، صوفیاء لاہور ہوں، صوفیاء سندھ ہوں، سچل سرمست رحمہ اللہ ہوں، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں، لال شہباز قلندر، ان کا کلام ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہم نے اسلام آباد میں بری امام کی تعلیمات پہ توجہ ہی نہیں دی ہے. وہ کن سلسلوں سے تعلق تھا، ائمہ اہل بیت سے ان کا کیا تعلق تھا. یہ تمام ازبکستان، تاجکستان، آخری شیشان تک چلے جائیے، چچنیا تک چلے جائیے، کون سی روشنیاں لے کے یہ لوگ، ادھر عرب کو چلے جائیے، تمام تر شاذلیہ سلسلے تک، ٹیونس تک، مراکش تک، مراکو، ادھر اسپین میں چلے جائیے، شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ اور دیگر. معذرت. اسی طرح ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے تو بات ہو رہی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اب میں اقبالیاتی انداز میں سوال کرتا ہوں، آیت پڑھنے سے تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی ڈیوٹی آپ بتائیں ذرا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب پڑھانے سے حکمت کیسے آتی ہے؟ اقبال تو خود فرما رہے ہیں کتابوں والے سارے کے سارے حکمت سے آ رہی ہیں. دنیاوی علوم، فزکس، بایو اور نفسیات، تین نمائندہ لیے ٹرائنگل اقبال نے بھی. میں یہ سکیئر جو بنا رہا ہوں، یہ مربع، ربع، ابعاد ربع، اس میں یہ چار باتیں ہو گئی. وہ آیت سے تزکیہ فرماتے ہیں، وہ آیت کا راز جانتے ہیں، کس طرح تخت ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، دل کے تخت، کس طرح اس تخت کو معراج کی بلندیوں پہ لے کے جاتے ہیں، کس طرح عالم لاہوت میں لے کے جاتے ہیں. اے طاہر لاہوتی، اقبال نے ویسے تو نہیں کہا، لیکن وہ پورا شعر پڑھیے گا، اس پہ سوچیے گا، الگ دنیا ہے.
یہ الفاظ و معانی کی ایک الگ دنیا ہے. شیخ اکبر نے فرمایا نا الفاظ کم ہے معانی بہت زیادہ بے شمار، کیونکہ معانی رب کی عطا ہے. سورہ رحمان میں ہم اسرار اسماء الہیہ میں بات کر چکے ہیں کہ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیتوں کا سکیر ہمیں بتاتا کیا ہے. تو وہ دیکھ لیجئے گا، پہلا سن لیجئے گا. میں اس وقت اوپنسکی کی طرف رشیا کے جانا چاہتا ہوں، جو آپ کے سب بزم فکر اقبال کے احباب کے لیے بہت دلچسپ بات ہوگی. وہ فرماتے ہیں ایک ڈاٹ ہے، علامہ فرماتے ہیں اوپنسکی کا رشین اسکالر کا، دانشور کا، فلاسفر کا، حکیم کا حوالہ دے گی. یہ روحانیت کی طرف یہ بات بڑے مزے سے جاتی ہے. نقطہ نقطہ ہی رہتا ہے. صوفی فرماتا ہے ہمارا ایک نقطے وچ گل مکدی ایک نقطے وچ. حضرت علی فرماتے ہیں وہ بے کا نقطہ میں ہوں. اب نقطہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نقطہ جب دوسرے نقطے سے ملتا ہے، علامہ اس کا حوالہ باقاعدہ، تو ایک خط کا ظہور ہوتا ہے. خط میں ایک ڈائریکشن ایک اور ضلع ملائے، اس کی نقول تیار کرتے چلے جائیں. تو علامہ رحمہ اللہ نے خراج تحسین پیش کیا اشاعرہ کو. اشرائٹس جو ہیں مسلم ورلڈ میں، انہوں نے کہ یہ خطوں کی کاپیاں تیار کرتے چلے جائیں. تو اس سے ایک چیز وجود میں آتی ہے. جس طرح ہم یہ مثال لے لیں کلام اقبال کی ہی کلیات کی. یہ آپ کو اس کی موٹائی نظر آ رہی ہے، ایک اس کی لمبائی کہہ لیں، ایک چوڑائی کہہ لیں، ایک اس کی سائڈیں کہہ لیں. تو اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، 1 2 3 4 5 6 ڈائمینشن. تو فرماتے یہ نقطہ، یہ چیز جب ڈرائنگ میں ہم پیش کرتے ہیں علامتی طور پہ، تو یہ کیسے ہوگی؟ مطلب اس کو ہم کس طریقے سے ڈرائنگ میں بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ یوز کرتے ہیں. تو ہم جب چھاپیں گے، جیسے اب چائے کا ڈبہ، وہ ممتاز مفتی صاحب فرماتے تھے لپٹن کے چائے کا ڈبہ رچ برو والا وہ کہتے تھے. میں نے کعبے کو دیکھا تو مجھے خیال ہے کہ ایک ڈبہ سا تو ہے، اس کو کہنے سے گھر اللہ نے بنا دیا تو اس کو رتبہ مل گیا، تو ڈبے کی طرح نظر آتا ہے. یہ ڈبے میں ہی راز ہے، اسی میں راز ہے. دیکھیے ادھر کی بھی بات ہو رہی ہے، مسجد الحرام کی بھی، مسجد اقصی میں بھی، اور رات کی بھی. آگے ارد گرد برکتوں کا ہونا، بارک نہ حولہ ماحول، یہ ہے وہ دائرہ جو ابن عربی کہتے ہیں. اب ایک دائرہ گنبد پہ ہے، گنبد صخرہ. یاد رکھیں یہ گولڈن والا مسجد اقصی بیت المقدس نہیں ہے، یہ بعد میں بنایا گیا. اس کے پاس جس پہ حضرت عمر فاروق گئے تھے تو ایسی سمت میں پڑے کہ سارا پہلے والے قبلے کا بھی تصور پورا ہو جائے. تو وہ اس پرانے گنبد کے پاس گئے، وہاں جب کعبے کا رخ کیا تو بیچ میں یہ دوسرا گولڈن والا بھی شامل ہو گیا. ایسے مقام کا تعین کیا، وہ رازوں کو جانتے تھے، کون سے خط اور شعاع میں سارے مقامات ایک ہو جاتے ہیں. جیسے حضور گئے تو یہاں سے وہاں جاتے ہو حضرت موسیٰ درمیان میں آئے تو انہوں نے اسپیشل پرمیشن لی اپنی قبر میں رہ کے استقبال کرنے کی. تو حضور نے دیکھا اور براق میں جا رہے تھے اور حضرت موسیٰ پہلے پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے یہ پیغمبرانہ سفر کا جو استاذی المکرم نے فرمایا شیخ نے کہ یہ پیغمبرانہ سفر اور تھا، یہ سواری والا پروٹوکول والا اور تھا. موسیٰ وہاں پہنچ جاتے پھر آسمانوں پہ. تمام انبیاء نے جو پیچھے نماز پڑھے تھے آسمانوں پہ 1 by 1. تو یہ جو 6th شش جہات ہے وہ بعد میں بات کریں گے، 7th ڈائمینشن جو اس پہ بات بعد میں کریں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم پچھلے پروگراموں میں بار بار بات جو کرتے 1 2 3 4 5 6 7 تو یہاں تک ہو ہی گیا. اب سٹیپس ہو گئے معراج کے. اب جو زمان کو اقبال نقطوں سے ملانے کی زاویے کی بات کرتا ہے، کہتا ہے یہ جب ڈائمینشن بنتی ہے تو یہ 2D والی کوئی چیز نظر نہیں آتی تو 3D والی نظر آتی ہے. اب جو نہیں نظر آتی ڈائمینشن، اب جو کاپی بنانے والا ایشرائٹس نے تصور دیا، یہ کوانٹم فزکس کا تصور ہے، یہ انٹینگلمنٹ ہے. اقبال اس حد تک کوانٹم فزکس کی روح وہاں تک جا کے آئنسٹائن کو لے کے پھر کوانٹم کو لے کے پھر اس پہ عظمت کو بھی، یہ نہیں کہ ظاہری علوم کو حاصل کرنے سے اقبال نے منع کیا، ہرگز نہیں. لیکن علامہ رحمہ اللہ نے جس طریقے سے ہمیں اس طرف توجہ کرائی ہے وہ ساری کی ساری ایک مزیدار ایک ہمیں معراج کا سفر ملتا ہے. اور جس طرح اقبال نے دیگر باتیں کی ہیں وہ پورے کے پورے اس مشاہداتی بیان کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ہر خطبے میں بار بار سٹرائک کرتے ہیں، ہمیں توجہ دیتے ہیں.
تو جس طرح انہوں نے فرمایا ماڈرن سائنس اینڈ ریلیجن میں ڈیولپ انسسپیکٹڈ ہارمنی ان دا فیوچر. اب ماڈرن سائنس اینڈ ریلیجن میں ڈیولپ انسسپیکٹڈ ہارمنی ان دا فیوچر. میں تھوڑی دیر پہلے جو رونا ملک کی اور عالمی حالات کا رو رہا تھا، جو آفتوں کی بات کر رہا تھا، جو علم کی دنیا کی بات کر رہے تھے اور معرفت کی دنیا تک پہنچ رہے، یہ انسسپیکٹڈ ہارمنی ان دا فیوچر جو اقبال نے کہا تھا وہی ہو رہی ہے ایکچولی. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کی حکمتوں کو ظاہر کر رہا ہے، ہر کوئی نشت ثانیہ کی بات کر رہا ہے. الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ کرنا پڑتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے مناسب وقت پہ مناسب فیصلہ کون سا کیا، ہم نے کب اس کے لیے کام کیا کہ امت مسلمہ کھڑی ہو جائے. ہمیں وقت پہ اس کے لیے، اقبال نے اپنے وقت میں کیا، ہمیں اپنے وقت پہ اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے مسلسل کام کرنا ہے. یہی دین کی ذمہ داری ہے. یورپ میں پورے مذہبی مخالف فکر جو تحریک آزادی اور تحریک تنویر، انلائٹنمنٹ اور ڈیموکریسی یہ ساری چلی اور وطنیت کا بت پیدا ہوا، اقبال نے اس کے خلاف پوری بات کی ہے. وہ ہم شاعری میں پورا حوالہ دے چکے ہیں بار بار. یہ وطنیت کا جو فساد پیدا ہوا، ایک عوامی ذہن بنایا گیا کہ مادی سائنس سے جو چیز ثابت ہو وہی علم ہے. علامہ احمد جاوید صاحب بھی یہی کہا ہے کہ انہوں نے اس کو زبردستی مسلط بھی پھر کروا دیا کہ اس کے علاوہ ہم علم مانیں گے ہی نہیں. لبرل لبرٹی، کارپوریٹ کلچر، انڈسٹریل بزنس مینجمنٹ وغیرہ کو زندگی کا مقصد ٹھہرا دیا، اور جمہوریت ایک عالمی سامراج کے تحفظ کا نظام اور دنیا کو وطنیت پرستی، کنٹریزم اور ٹیگ کر دیا گیا. اور جو ہم پہلے پروگراموں میں بات کی تھی، کون سا آج سے 100 سال پہلے پاسپورٹ ہوتا تھا، کون سی پابندیاں ہوتی تھی؟ یہ تو اب کے سارے، یہ وطن اور وطنیت میں بانٹا انسانیت کو. پھر ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ لازمی یہ نکلا کہ مفادات کی جنگ شروع ہوئی. ہم انشاءاللہ اقبالیاتی ویژن کے ساتھ ورلڈ وار 1 اور 2 کی بات نیکسٹ پروگراموں میں کریں گے. تو پس ثابت ہوا کہ وطنیت کا فرقہ ٹوٹتا ہے تو محمد رسول اللہ کے آفاقی، یونیورسل اور کاسمک اس سفر معراج سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں جو جو جہتیں ہمیں عطا کی، ہم پچھلے پروگرام میں کچھ کا ذکر کر چکے ہیں. علامہ اقبال جس مذہبی تجربہ علم سے عمل اور تجربہ اور مذہب نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں، دیر از نو فائنلٹی ان فلوسافیکل تھنکنگ. علامہ کا یہ بہت بڑا کلیم حقیقت. دیر از نو فائنلٹی ان فلوسافیکل تھنکنگ. یہ ایک بات کر کے وہ ریلیجس ایکسپیرینس کی طرف لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات کی ساخت پہ سوال ہے. ظاہری ہمیں جو نظر آتا ہے کوانٹم ان کے ذہن میں تھا نا کہ حقیقت میں تو روشنیوں کا مجموعہ ہے. یہ ڈی این اے کی دنیا، یہ ایٹم کے اندر کے ذروں کے روح اس کی ایٹم کی اس تک پہنچنے کی بات. پھر اس کو ایٹم کا بم جس کو کہتے ہیں بنا لینا، پھر ہائیڈروجن کا بم بنا لینا. اس کے اندر وہ تحرک، وہ روح، انرجی، وہ طاقت کہاں سے آئی؟ اس کی بھی ایک روح ہے، انسان کی بھی ایک روح ہے. اللہ تو کہتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میری تسبیح کرتے ہیں، تو اس کا مطلب سب کی روح ہے. تو اقبال اس لیول پہ جاتے ہیں کہ وجدان سے ہم اسے چیک کر سکتے ہیں، احسان سے ہم آگے بڑھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور مومن کو معراج ملتی ہے اور اسی میں ہم اس تک پہنچتے ہیں، اور وہ کیفیات ضرور ملتی ہیں. اس کے لیے تو انہوں نے کرسچن جو ورڈ کا حوالہ، ان کا ورلڈ ویو دے دیا ہے، ان کا پرسپیکٹو دے دیا ہے، ان کا تناظر دے دیا ہے. ہم نے بات شروع بھی پرسپیکٹو اور تناظر، کینوس جو بیک گراؤنڈ جو میرے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہی کینوس تناظر اس کے اندر راز ہوتے ہیں. یہی لائنیں الٹی سیدھی. تو وہ جو ڈارٹ اور پنسکی والے بھی ملانے کی بات کی تھی، اس میں جو خاص بات ہے کہ ڈائمینشن پیدا ہی نئے نقطے سے ہوتی ہے. یہ نقطہ سیدھا اب جب بیت المقدس تک پہنچا تو وہاں سے اوپر کا سفر شروع ہوا. تو یہ ایک لائن، وہ لائن، ایک نئی ڈائمینشن، پھر وہاں سے وہاں سدرۃ المنتہا، پھر ادھر قرب، پھر ادھر، پھر کعبہ قوسین 2 کا ملنا، پھر نون کا دائرہ، پھر گول دائرہ. اور یہ سفر پھر واپس آتے پوری کائنات. اور یہ سائنس میں نے وہ پی ٹی وی کے جو پروگرام شاید آپ نے وہ سنا ہو تو 2012 کے زمانے میں، تو دیکھ لیجئے گا. ہم نے معرفت کی باتیں جو لسٹ ایک بنائی ہوئی ہے اس کے اندر دیا ہوا ہے. تو پی ٹی وی میں جو اسپیس سائنس کا تھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لینا. ہم تو بھی اپنے قریب ترین اجرام تک سفر کے قابل نہیں ہوئے، تو سارے بغیر انمینڈ شٹلز ہی بھیج سکتے ہیں. بہرحال جو مستقل عنصر کائنات کے اندر ہے، اقبال اس پہ توجہ دلاتے ہیں. جو انسان کی ذات میں ہے اس پہ توجہ دلاتے ہیں. جو کائنات کی روح ہے اس پہ توجہ دلاتے ہیں. اور جو جان کائنات
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तवज्जो दिलाते हैं, आपकी दुआ की तवज्जो दिलाते हैं। फिर फिलोसॉफिकल टेस्ट में कि उनका असर देखिए कि आज तक उनके नाम लेवा दुनिया में निजाम के लिए कहाँ है। ये कोई अकली फिक्री जहनी इंसानी इख्तरा होती तो खत्म हो चुकी होती, यूनान के फलसफे की तरह डेकेडेंट हो चुकी होती। बहरहाल ह्यूमन बीइंग्स प्लेस in and relationship with the universe and what kind of conduct befits human being, इंसान, कायनात, शायरी और फलसफा। तो इकबाल ने वहां से जो बात शुरू की, शायरी और फलसफा ये भी हकायक की तरफ जाते हैं। फिर आगे बढ़ के वो कहते हैं हायर पोइट्री भी होती है, फिलॉसफी भी होती है, हिकमत भी। ये सारे करते क्या है? Philosophy applies the rational method and is a process of free inquiry, but it might end up in denial of or admit its reality, admit या denial करेगी, या ला या इल्ला, denial or acceptance, but it might end up in the denial of comma or admit its inability to reach the ultimate reality। ये कभी भी फिलॉसफी जो है इतने रैशनल मेथड के साथ प्रोसेस फ्री इंक्वायरी के बाद भी ये कभी अल्टीमेट रियलिटी तक नहीं पहुंच सकती। हायर पोएट्री इंस्पायर्स इन इसेंशियली इंडिविजुअल, वो क्या है, वो कहते हैं कि फिगुरेटिव है, वेग है, वो ये हकीकी इल्म तक पहुंचना मुमकिन नहीं है शायरी से। इसीलिए अल्लाह ने कहा नबी आप शायर नहीं है, आपकी जुबान से शेर कभी जारी ही नहीं होने दिया अल्लाह ताला ने। ये खाका जरूर देती है, लेकिन इकबाल फरमाते हैं ये शबे मेराज का जो सबक है, एक तो कायनात कुन फयकून का अभी सिलसिला जारी है कि आ रही है सदाए कुन फयकून तमादा। इकबाल कुन फयकून और तकदीर से हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, दूसरे खुतबे में बात की थी। जमाने खालिस में जब बंदा पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है, इकबाल पूरा हवाला दे के फलसफा और शायरी के बाद कहते हैं मजहब इलामी किताब जरूरी हो जाता है हकीकत जानने के लिए, रियलिटी के लिए। अब डॉक्टर साहब व्हाट इज रिलीजन, इस पे अल्लामा रहमतुल्लाह ने तफसील से बात की है। हम इसको नेक्स्ट अलग से जब लेंगे उस पर बात करेंगे। इस वक्त मैं विजदान और इल्म फिक्र यानी थॉट और इंट्यूशन दोनों को दायरा इस तरह बनेगा कि ये इंट्यूशन ग्रैप्स इट इन इट्स होलनेस कहते हैं अल्लामा, थॉट ग्रैप्स रियलिटी पीस मील। तो आप थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें। हम अवामी सतह पे मुशाहिदे को, कश्फ को, विजदान को, इल्म फिक्र जाहिर है उसकी आंखें बंद करते हैं, उसके नतीजे में आगे बढ़ते हैं। तो ये विजदान को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, हम किस तरीके से, हमारे दोस्त अब आप थोड़ा सा इस पे बात हो जाए कि थॉट एंड इंट्यूशन में क्या फर्क है, विजान क्या है। मतलब हम जब एहसान की, मुराकबे की, फॉर एग्जांपल मुराकबे की मिसाल छोटी सी ले लेते हैं कि थॉट जो है ग्रेस्प करती है रियलिटी को पीस मील में, टुकड़े में, यानी टुकड़ों में देखती है। जैसे आपने वो गेस्टाल्ट गुलदान देखते हैं तो वो पूरा नहीं देखते तो समझते हैं बंदे का चेहरा बना हुआ है, जोड़ते हैं तो गुलदान नजर आ जाता है। तो गेस्टाल्ट फिलॉसफी, जर्मन थॉट का तरीका। तो हम टुकड़ों में देखते हैं जिंदगी को, कहते हैं ओ मुश्किल वक्त आ गया, ओ तबाह हो गए, फिर कहते ओ कामयाब हो गए। और इस पे इकबाल तवज्जो दिला के कहता है कि इंट्यूशन ग्रास्प इट इन इट्स रियलिटी और होलनेस। तो ये विजदान को हम आम सतह पे हम अगर इधर ले तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम विजदान को तफसील से फिर डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कितना वक्त तकरीबन है, अब इसी की विजदान पे हम बात करके थोड़ा सा इसी को मेरा ख्याल है कि आगे अगले प्रोग्राम के लिए ही रहने दिया जाए, क्योंकि तो काफी बहुत वसी मौजू है ये। हाँ मतलब आप सिर्फ इस वक्त बता दिए कि रूहानी ताबीर जो अलामा फरमाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड व्यू होना चाहिए पर्सपेक्टिव। तो जी विजदान पे हमने बात करनी है आगे, क्योंकि इकबाल का पूरा थॉट और इंट्यूशन पे ही बात है। तो विजदान हम इनको किस माने में लेते हैं, मुराकबा करते हैं या हम मुशाहिदे की तरफ जाते हैं या एहसान की कोशिश करते हैं कि हम देख रहे हैं वो देख रहा है, यानी हदीस एहसान, हदीस जिब्रील की रोशनी में ये क्या होता है दोस्त, अब आपको थोड़ा सा इसका थोड़ा आसानी हो जाए। जी विजदान मेरी नजर में तो बसीरत ही है कि अल्लाह ताला बातिन की आंख को खोल देते हैं, और वो अल्लाह ताला कायनात के जो राज हैं उनसे पर्दा उठा देते हैं, और इंसान की जो फहमो फरासत है वो बढ़ जाती है, और वो
ایک طرح سے مجازی طور پہ اللہ کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے. واہ. میرے نزدیک تو یہی تصور ہے وجدان کا. یعنی کبھی کبھی اللہ کی آنکھ سے دیکھنے کی بات یہ احسانی والی یہی اقبال انٹیوشن میں کہتے ہیں، اور غیروں سے انہوں نے لگا کے کنٹرول کیا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ ممکن ہے. شہادت بابا نور والے فرماتے ہیں نا غیروں کی معتبر ہوتی ہے، جی تو جی علامہ نے غیروں سے شہادت لائی اور پوری چیز کو ایکسپلین کر دیا. تو وجدان میں آپ روحانی اگر میں کہوں ہماری معرفت کی باتیں، تو یہ روحانیت اور معرفت کی باتیں ہے کیا؟ مطلب ہم کیوں علامہ اقبال کا معراج کی کیفیت کو زمان خالص کی طرف اب وجدان میں لے کے جائیں گے نیکسٹ پروگرام میں. یہ کیا کوشش کرتے ہیں ہم رات کو عبادت، فار ایگزامپل لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. یہ کیا 1000 راتوں سے بہتر کیسے ہوتی ہے؟ یہ کون سی کیفیت ہے؟ دیکھیں، جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کو خیر و شر دونوں کی صلاحیتیں، قوتیں عطا فرما دی گئیں. تو اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی بہتر بن جائے یا ابلیس لعین سے بھی رذیل بن جائے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک وہ ترغیب ہے اور تعلیم ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بہترین سے بہترین انسان بنانا چاہتا ہے ہمیں. اور وہ بالکل شیطان سے اپوزٹ، اور شیطان جو ہے وہ تباہی کے، گمراہیوں کے اسفل سافلین درجوں میں ہمیں دھکیلنا چاہتا ہے. تو یعنی یہ آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے جیسے وہ اندھیروں کی طرف بلاتا ہے شیطان اور یہ روشنی کی بالکل طرف. ایسا ہی. تو اس کا مطلب ہے ہم جو مطلب اسپرچویلٹی ان اسلام اینڈ کرسچینٹی کی جو اقبال نے بات کی ہے، انشاءاللہ میٹیریل کنٹینٹ، اور اقبال کے تو اس کی بھی تو اسپرٹ ہے نا، جی جی بالکل. میٹیریل کنٹینٹ کی بھی تو اسپرٹ ہے. وہ جی کوانٹم لیول کی طرف اشارہ کیا. آج اتنی اس کے بعد 1930 کے بعد آپ خود دیکھ لیجئے اتنا زیادہ ہے کہ جی ہم وہ ڈائمینشن پہ بات کریں. تو آج میرا خیال ہے تمام دوست احباب یہ سلسلہ آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہم اس پہ تھوڑا ٹیکسٹ بیس ہو جائیں گے نیکسٹ. جی جی یعنی بالکل. شب معراج کا تذکرے میں زمان خالص سے کنیکٹیوٹی اتنا تو دوستوں کو پتہ چل گیا جی کہ کوئی نہ کوئی اس زمان کا پہلو ہے جو علامہ صاحب کے ذہن میں وجدان کے حوالے سے کہ ڈاٹ کو کنیکٹ کریں. تو پینسکی نے بھی کیا کہا اس کو ڈیٹیل سے نیکسٹ ٹائم کوئی وائٹ بورڈ جی یوز کر لیں گے، اور تاکہ یہ سمجھ آئے کہ کس طرح ہم 3 ڈائمینشنل چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں اور جی 2D نظر نہیں آتی، اور جو ڈاٹ بھی ہے وہ نظر نہیں آتا. اور اس کی کس طرح اقبال نے مثال دی، اور پھر سایہ ایک ہے تو صحیح لیکن 2D آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. اب 2D کو نہیں پکڑ سکتے، آپ 1 ڈائمینشن کو کیسے پکڑیں گے؟ آپ اللہ کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ اس کے لیے احسان کا وہ تصور ہی ہے جو حضور نے سکھایا. اس کے لیے بالکل. نماز ہے، نماز کے لیے طہارت ہے، جی جی طہارت ظاہری طہارت باطنی. تو ہماری معرفت کی باتوں میں انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. تو آپ اس پہ کوئی کلوزنگ دے دیں کہ مذاہب کی بات جب ہم کرتے ہیں، ایک ہی کیا تمام مذاہب نے، تمام پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا ہے جی. یا کوئی فرق ہے؟ تمام پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. اور پیغمبروں سے مراد وہی ہے کہ جو جن کا پیغمبر ہونا ثابت شدہ ہے. تو یعنی وہ مذکور پیغام ہے ہے قرآن توحید. میں. توحید کا اصل پیغام ہے. اور کسی پیغمبر نے خدا نے خواستہ یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یا کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی. وہ ان واہ سے سبحان حضرت اللہ. عیسیٰ علیہ السلام سے جو منسوب کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. وہ بھی پیغمبر ہی تھے، اور واہ جو ہے وہ ہمارے لیے وہ بے حد محترم ہے. واہ سبحان اللہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام تھا کہ رجوع اللہ کیا جائے، اور جو ہماری ایک جنت چھوٹ گئی ہے اس کو واپس اس میں جانے کی سوجھ بوجھ کی جائے. واہ. تمام کا پیغام ایک ہی ہے، سب نے احسان اور عرفان پہ توجہ دی کیونکہ اللہ کا پیغام ایک ہے. تو اقبال ہوں یا کوئی بھی حکیم اسلام، مسلم دنیا میں سب نے کام وہی کیا ہے جو پیغمبرانہ میتھڈز ہیں
اس کی کو جی ایکسپلین کیا اپنے اپنے زمانے میں. میرا خیال ہے تصوف ہوتا ہی ہے صوفی کہ وہ اپنے زمانے میں اس حکمت کا اطلاق کرتا ہے. مطلب وہ ابدال میں سے ہوتا ہے, وہ بڑا فلیکسیبل ہوتا ہے, اور وہ اپنے زمانے میں لوگوں کو ایک دلیل پرووائڈ کرتا ہے. جس طرح علامہ نے مشاہدے کی بات کر کے پیر رومی کو جی جی کیوں لاتا ہے سامنے, بے اور شک. خالص تصوف کی بات کرتے ہیں. اور بعد کے تصوف کے دور میں کہتے ہیں نا آج تو ضرورت ہے تجدید کی, تو لہٰذا اس کا مطلب ہے قرآن کی طرف واپس جائیں گے تجدید میں, اور جو غلط ہے اس کو ہٹا دیں گے. تو ہم نیکسٹ دیکھیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کہ وجدان علم و فکر سے آگے نیچر آف یونیورس میں جا کے اس میں اقبال نے بہت زیادہ آیات کے حوالے دیے ہیں. تو دوست اب آپ پڑھ لیں, میں حوالہ دے دیتا ہوں. آپ مطلب تیسرا سورہ 190 91 آج پڑھ لیجئے گا, اس سے پہلے ہم اگلا لیکچر اٹینڈ کریں. اسی طرح 29 جو سورہ ہے چیپٹر ہے, اس میں 20 ورس پڑھ لیجئے گا. 29 میں 20, 24 میں 44, 24 میں 44, 29 میں 20, 44 میں 38 اور 39, یعنی 44 میں 38 39. اسی طرح تھرڈ سورہ میں 190 191, اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. اس کو ہم جو پری فیس میں اقبال نے جو بات کی ہے وہ 35 سورہ میں ورس نمبر 1, تو 35 کی ورس 1 دیکھ لیجئے گا. تو ہم اگلا پروگرام بغیر آیات کے تلاوت کے وہیں سے فکری حوالے سے کہ اقبال نے کیا ریکنسٹرکٹیو بات کی ہے, اور معراج کو کیسے اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے. تو اللہ ہمیں توفیق دے, ہم کوشش ہی کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بہتر توفیق دے, اللہ ہماری مسائی کو قبول کرے, اور اللہ جو خطا ہوئی پڑھنے میں بولنے میں تلفظ کی کوئی غلطی وہ معاف کرے. تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کر دیجئے, انشاءاللہ کس طرح اگلی قرآن مجلس اور کائنات کا رشتہ ہے, تو ہم اس کو وضاحت کریں گے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.